ہو جاتی اس مہینے کے تعلق سے۔ بالخصوص اس ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ شعبان کا مہینہ ایک آغائی ہوتا ہے، ایک قسم کا الارم ہوتا ہے کہ اس کے بعد کا ایک بہت اہم مہینہ آ رہا ہے، وہ ہے رمضان۔ تو اس سے بھی اس مہینے کی فضیلت پتہ چلتی ہے، یہ اہمیت جس کو کہیں گے کہ ایک مہینہ پہلے رمضان سے، تو اس سے بھی مسلمان آگاہ ہو جاتا ہے کہ بھائی چلو اب رمضان کو ایک مہینہ ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر جو بات زیادہ ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اب شعبان شروع ہو چکا ہے، تو اس میں ایک 15 تاریخ آنے والی ہے، اور اس تاریخ کو ایک رات ہوتی ہے جس کو مختلف ناموں سے بہرحال پکارا جاتا ہے۔ ویسے اس کا مشہور معروف اور ایک عام چلن جو نام ہے وہ ہے شب برات، ٹھیک، یا لیلۃ البرات، ٹھیک، کہ یا پھر بڑی جاگنے کی رات۔ ایک چھوٹی جاگنے کی رات لوگ 25 27 جو ہے رجب کو مناتے ہیں، اور ایک بڑی جاگنے کی رات جو ہے 15 شعبان کو منائی جاتی ہے، لیکن اس کو لیلۃ البرات یا شب برات بہرحال اس کا مشہور اور معروف نام ہے، اس نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور پھر مختلف اعمال اس رات سے جڑے، اور اس کے بعد جو دن آتا ہے وہ 15 کا، کہ رات جاگنا، دن میں روزہ رکھنا، اور اس کے علاوہ مختلف چیزیں اور بھی بہرحال اس سے بڑھ کر بھی ہمارے ذہن میں آتی، مردوں کی عید ہوتی ہے، تقدیر کے فیصلے لکھے جانے کا معاملہ ذہن میں آتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے، اور بہت ساری باتیں۔ تو آئیے کچھ باتیں اس مہینے کے تعلق سے، اور اس 15 کی کیا حقیقت ہے، برات کی کیا حقیقت ہے، کیا واقعتاً یہ رات ہے، کیا ہے تو پھر اس کی فضیلتیں کیا ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کے دلائل کیا ہے، اور لوگ جو دلائل دیتے ہیں اس کے برعکس ہم کیا انہیں بتائیں، کس طرح سمجھائیں کہ یہ رات ثابت نہیں ہے۔ کچھ باتیں انشاءاللہ عزیز اس میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ایک زمانے دراز تک لوگ جو ہے اس رات کو شب برات کے نام سے ہی مناتے تھے، لیکن چونکہ علم الحمدللہ اب عام ہوتا جا رہا ہے، جب لوگوں نے اشکالات جتائے، لوگوں نے سوالات اٹھائے کہ اگر واقعتاً 15 شعبان ایک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، تو پھر اس میں اس کی حقیقت کیا ہے، قرآن میں اس کا کیا تذکرہ ہے، احادیث میں اس کا کیا تذکرہ ہے۔ جب یہ معاملے شروع ہوئے تو لوگوں نے پھر کچھ چیزوں کو، جو مختلف چیزوں کے تعلق سے باتیں تھیں، ان کو لا کر اس میں فٹ کرنا شروع کیا۔ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کسی چیز کے بارے میں دلائل موجود ہو، آپ لا علم ہیں، اور جب کر جو بات زیادہ ذہن میں آتی وہ یہ ہے کہ اب شعبان شروع ہو چکا ہے، تو اس میں ایک 15 تاریخ آنے والی ہے، اور اس تاریخ کو ایک رات ہوتی ہے جس کو مختلف ناموں سے بہرحال پکارا جاتا ہے۔ ویسے اس کا مشہور معروف اور ایک عام چلن جو نام ہے وہ ہے شب برات، ٹھیک، یا لیلۃ البرات، ٹھیک، کہ یا پھر بڑی جاگنے کی رات۔ ایک چھوٹی جاگنے کی رات لوگ 25 27 جو ہے رجب کو مناتے ہیں، اور ایک بڑی جاگنے کی رات جو ہے 15 شعبان کو منائی جاتی ہے، لیکن اس کو لیلۃ البرات یا شب برات بہرحال اس کا مشہور اور معروف نام ہے، اس نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور پھر مختلف اعمال اس رات سے جڑے، اور اس کے بعد جو دن آتا ہے وہ 15 کا، کہ رات جاگنا، دن میں روزہ رکھنا، اور اس کے علاوہ مختلف چیزیں اور بھی بہرحال اس سے بڑھ کر بھی ہمارے ذہن میں آتی، مردوں کی عید ہوتی ہے، تقدیر کے فیصلے لکھے جانے کا معاملہ ذہن میں آتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے، اور بہت ساری باتیں۔ تو آئیے کچھ باتیں اس مہینے کے تعلق سے، اور اس 15 کی کیا حقیقت ہے، برات کی کیا حقیقت ہے، کیا واقعتاً یہ رات ہے، کیا ہے تو پھر اس کی فضیلتیں کیا ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کے دلائل کیا ہے، اور لوگ جو دلائل دیتے ہیں اس کے برعکس ہم کیا انہیں بتائیں، کس طرح سمجھائیں کہ یہ رات ثابت نہیں ہے۔ کچھ باتیں انشاءاللہ عزیز اس میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ایک زمانے دراز تک لوگ جو ہے اس رات کو شب برات کے نام سے ہی مناتے تھے، لیکن چونکہ علم الحمدللہ اب عام ہوتا جا رہا ہے، جب لوگوں نے اشکالات جتائے، لوگوں نے سوالات اٹھائے کہ اگر واقعتاً 15 شعبان ایک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، تو پھر اس میں اس کی حقیقت کیا ہے، قرآن میں اس کا کیا تذکرہ ہے، احادیث میں اس کا کیا تذکرہ ہے۔ جب یہ معاملے شروع ہوئے تو لوگوں نے پھر کچھ چیزوں کو، جو مختلف چیزوں کے تعلق سے باتیں تھیں، ان کو لا کر اس میں فٹ کرنا شروع کیا۔ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کسی چیز کے بارے میں دلائل موجود ہو، آپ لا علم ہیں، اور جب آپ سے پوچھا جائے آپ لا علم تھے، آپ نے علم لیا اس دلائل کا، اور پھر آپ لوگوں کو بتایا کہ اس کے تعلق سے یہ دلائل ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کسی چیز کو آپ پہلے طے کر لیں کہ یہ ہم کو کرنا ہے، اور طے کرنے کے بعد شریعت میں موجودہ دلائل کو آپ اس میں فٹ کرنے کی کوشش کریں کہ ہاں یہ اس کے تعلق سے ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے، ایک تو چیز وجود میں ہے، اس کے دلائل ہے، میں لا علم تھا اس سے، جب میں نے سوال اٹھایا آپ نے تحقیق کی یا میں نے تحقیق کی اور مجھے اس کے جوابات مل گئے۔ تو ایک تو ہے چیز کا موجود ہونا، ہمارا لا علم ہونا، دوسرا ہے چیز کا غیر موجود ہونا، لیکن ہم اس کو مناتے ہیں یا اس پر عمل کرتے ہیں، تو ہم پہلے اس چیز کو ثابت کر لیں اپنے نزدیک یہ چیز تو ہے، اب اس کو ثابت کیسے کیا جائے، تو اس کو ثابت کرنے کے پھر قرآن و حدیث کی نص ڈھونڈ کر لانے کی ہم کوشش کریں اور بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں یہ وہ ہے جو ہم منا رہے ہیں۔ تو دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، یاد رکھیے۔ جیسے کہ مثال اگر دینے کے لیے آپ کو میں کہوں تو شب قدر ایک رات ہے،
لیلۃ القدر کس کو اسے کہ ہے نا، تو لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جس کی جس کو ہم کہیں گے ایک حقیقت پسندانہ جائزہ اگر لوں تو جس کی وہاں بس کوئی قدر نہیں ہے۔ شب قدر ایک ایسی قدر و منزلت، ایک اہمیت کی رات ہے، وہاں بس کوئی قدر نہیں، اور یہ حقیقت میں جاگنے کی رات ہے، یہ حقیقت میں منانے کی رات ہے، یہ حقیقت میں عبادت کی رات ہے، اور یہ حقیقت میں ثواب کی رات ہے۔ یہ موجود ہے لیکن اس کی ہمارے پاس اہمیت نہیں ہے نا۔ اور اس کے برعکس ایک رات جو غیر موجود ہے شریعت میں، جس کے تعلق سے کوئی تذکرہ نہیں آ رہا ہے، جس کی کوئی فضائل نہیں آ رہا، لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن حدیث کے فضائل لا کر یا قرآن حدیث میں جو کچھ چیزوں کی فضیلتیں ہیں ان فضیلتوں کو اس رات پر فٹ کیا جا رہا ہے، تو دونوں میں فرق ہے نا۔ قدر ثابت ہے اور برات کو ثابت کیا جاتا ہے، دونوں میں فرق ہے، یاد رکھیے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو آئیے کچھ باتیں ہم دیکھتے ہیں۔ تو جب یہ کہا گیا کہ قرآن میں شب برات کا کہاں تذکرہ ہے، جیسے کہ معراج کے تعلق سے بہرحال قرآن میں تذکرہ ہے نا، حالانکہ اس بات کی وضاحت میں نے ایک میرا جو لیکچر ہے شب معراج اور ہماری بدعتیں، اس میں وضاحت کی تھی کہ معراج کے تعلق سے بھی قرآن میں تذکرہ نہیں، یاد رکھی۔ قرآن میں جو تذکرہ وہ اسراء کا ہے۔ اسراء وہ سفر تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، اس کو کہتے ہیں اسراء عربی میں، اور وہ سفر جو مسجد اقصیٰ سے آسمانی ہوا وہ معراج ہے۔ تو معراج ہوئی وہ حدیث میں لیکن قرآن میں نہیں۔ قرآن میں صرف سفر کا ایک حصے کا ذکر ہے جس کو اسراء کہتے ہیں عربی میں، سبحان الذی اسریٰ، اسی سے وہ سورہ کا نام سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل کہلاتا ہے، 17 نمبر کا سورہ، ٹھیک ہے۔ تو وہاں بھی معراج کا تذکرہ ہے، معراج حدیث میں ہے، تو معراج ہوئی لیکن منانا ثابت نہیں، سمجھ رہا۔ تو اسی طرح جب سوالات ہوئے تو لوگوں نے اس رات کو ثابت کرنے کے لیے کچھ آیتوں کو لا کر فٹ کرنے کی کوشش کی ہے، یاد رکھیے۔ اور جب بھی یاد رکھیے پیوند کاری ہوں گی نا، چیزوں کو گھڑا جائیں گا تو پیوند کھل جاتے ہیں، الٹریشن سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ حقیقی چیز شب قدر واضح ہے، لیکن اب اس میں ہم نے کیا کیا، کچھ آیتیں لا کر فٹ کرنے کی کوشش کی اور امت کو یہ بتایا کہ قرآن سے یہ رات ثابت ہے۔ آئیے تو اس رات کا کیا یہ رات قرآن سے ثابت ہے، سب سے پہلے اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے تعلق سے جو آیتیں لا کر اس رات کی ثابت کرنے فٹ کی جاتی ہے، وہ آیتوں میں سب سے مشہور اور معروف آیتیں سورہ دخان، سورہ نمبر 44 کی آیت نمبر 1، 2، 3 اور 4 یہ تلاوت کر کے سنائی جاتی ہے، اور اخبارات، میگزین اور شماروں میں یہ آیت بالکل ہائی لائٹ آتی ہے، تو ہر آدمی کے دل میں فضیلت بڑھ جاتی ہے اس رات کی کہ بس جو رات کے تعلق سے آیت ہے قرآن کی تو پھر کیا، ٹھیک۔ تو یہ آیت پیش کی جاتی ہے حامیم، ٹھیک ہے، حامیم، بہرحال یہ حامیم حروف مقطعات حامیم، والکتاب المبین، اور قسم ہے اس کھلی ہوئی کتاب کی، قسم ہے اس واضح کتاب کی، ایسی کتاب کی جس کی ہر چیز کلیئر ہو، ایسی کتاب جس کا ٹیکسٹ کلیئر ہو، جس کو ہم سمجھ سکتے ہوں۔ آگے فرما انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اور ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا اور ہم ہی تمہیں جو ہے ڈرانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا، ہم ہی تمہیں ڈرانے والے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات ہم جو ہے سارے مضبوط فیصلے، حکمت والے مضبوط فیصلے اس رات ہم کرتے ہیں، امر من عندنا، اور یہ تمام حکم ہمارے طرف سے ہوتا ہے، یہ احکامات ہمارے طرف سے ہوتے ہیں، انا کنا مرسلین، اور اے نبی ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، ہم ہی نے آپ کو اپوائنٹ کیا رسول بنا، اس لیے کہ کوئی آدمی خود اپنے آپ کو رسول نہیں بنا سکتا، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ 4 آیتیں لا کر پیش کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے، دیکھو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اور ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا اور ہم ہی جو ہے ڈرانے والے ہیں۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور پھر اس رات کو ایک نیا نام دیا گیا، ایک نام تو پرانا ہے، مشہور ہے، وہ ہے لیلۃ البرات یا لیلۃ جو ہے شب برات، لیکن اب جو ہے قرآن سے چونکہ ثابت کیا جا رہا ہے تو اس کا نام تبدیل کر کے رکھا گیا لیلۃ مبارکہ، مبارک رات، ہے نا۔ اور یہ آیت پیش کرنے کے بعد تو ہر مسلمان سر اپنا خم کر لیتا ہے، جھکا لیتا ہے کہ بس قرآن کی آیت ہے تو پھر تو بھائی معاملہ درست ہی ہوگا۔ اب آئیے تھوڑی اس کی حقیقت بھی دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن کی تفسیر کے جو لوگ اصول جانتے ہیں تو قرآن کی تفسیر کا پہلا اصول ہوتا ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے، تفسیر القرآن بالقرآن، یہ پہلا اصول ہوتا ہے۔ قرآن کی تفسیر کے کم بیش 6 سے 7 اصول ہوتے ہیں، جن میں پہلا اصول ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے، اور یہ اصول سب کے نزدیک ایسے ہی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں اس اصول میں پہلے۔ دوسرا اصول ہے قرآن کی تفسیر احادیث سے، ٹھیک۔ تو آئیے اس اصول کے مطابق چلیے پہلا اصول اس پر لاگو کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر قرآن سے، ٹھیک۔ کیا فرمایا؟ قسم ہے اس واضح کتاب کی، اور ہم نے اس کتاب کو ایک مبارک رات میں نازل کیا
اور ہم ہی تمہیں ہم ڈرانے والے ہیں۔ آئیے اب اس کو تھوڑا سا جانچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے، اس کا جو اللہ رب العزت فرمایا ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا اور ہم ڈرانے والے ہیں۔ قرآن سے اس کی تفسیر لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا یہاں اللہ رب العزت نے قرآن کی قسم کھا کر یہ کہا کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا۔ اب اگر میں ایک ادنا طالب علم، اسٹوڈنٹ آف اسلامک اسٹڈی جس کو بولیں گے، ادنا طالب علم جس کو قرآن کا کچھ بھی تھوڑا بہت بھی مطالعہ ہے، اس کو معلومات ہے، نالج ہے، اس سے سوال کروں قرآن کب نازل ہوا، تو میں سمجھتا ہوں اگر 1000 کا مجمع ہے، لاکھ کا مجمع ہے، تو 1% لوگ بھی نہیں بولیں گے 15 شعبان 15 شعبان 15 شعبان۔ کیا بولیں گے آپ؟ کون سا مہینہ؟ رمضان۔ ایک ادنا طالب علم میں کہہ رہا ہوں، لاکھوں کے مجمع میں بھی کوئی یہ نہیں بولے گا کہ یہ قرآن جو ہے شعبان میں اترا ہے نا؟ کب اترا ہے؟ رمضان۔ اس کی گواہی کہ تو اللہ کی کتاب نے دی۔ خود اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن کا نزول ہوا انسانیت کی ہدایت کے لیے، اور ایک فرقان بنا کر، فرق کرنے والی کتاب بنا کر ہم نے بھیجا ہے، کرائٹیریا بنا کر، ایک اصول، ایک کسوٹی بنا کر اس کتاب کو بھیجا ہے، فرقان۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہاں اللہ نے فرما دیا کہ رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ تو قرآن کب نازل ہوا؟ رمضان میں۔ آئیے اب رمضان میں وہ کون سی رات تھی جب اترا؟ قرآن سے ہی جواب طلب کرتے، چونکہ پہلا اصول تفسیر کا قرآن سے ہے، قرآن کی تفسیر قرآن سے جواب طلب کرتے ہیں کہ بھائی کب اترے آپ سب سے پہلے؟ تو قرآن میں خود اس کا رب اتارنے والا قرآن کا وہ جواب دیتا ہے۔ سورہ نمبر 97 سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور ہم نے اتارا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائیں گی لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ بس اتنا سمجھ لو تمہاری موٹی عقل کے اعتبار سے کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کتنا افضل وہ اللہ ہی جانتا ہے، تمہارا رب ہی جانتا ہے، لیکن اتنا تمہیں سمجھ میں آتا ہے 1000 مہینے سے افضل ہے۔ کون سی رات؟ لیلۃ القدر، ہے نا؟ تو یہاں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کب اترا؟ رمضان کے مہینے میں۔ وہ رات، جس رات اترا، وہ رات کیسی تھی؟ بڑی قدر اور منزلت والی رات تھی۔ تو کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے ایک بہت ہی قدر اور منزلت والی رات میں نازل کیا۔ اور تمہیں کیا بتائے، کیا چیز تمہیں سمجھائیں گے لیلۃ القدر کیا ہے؟ بس اتنا سمجھ لو کہ 1000 مہینوں سے لیلۃ القدر افضل ہے۔ تو یہ ہوا۔ تیسری آیت سورہ دخان کی کیا کری؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا۔ اب تینوں آیتوں کو جوڑ لیتے ہیں ایک ساتھ تفسیر سمجھنے کے لیے ترتیب میں۔ پہلا، قرآن کب نازل ہوا؟ کون سے مہینے میں؟ رمضان۔ جس رات نازل ہوا اس رات کا نام کیا ہے؟ قدر۔ اور چونکہ اس میں قرآن اترا تو یہ رات کیسی ہے؟ مبارک۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ سورہ لیلۃ القدر کے تعلق سے ہی تفسیر یاد رکھی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اسی رات ہم سارے حکمت کے اور بڑے مضبوط والے فیصلے کرتے ہیں۔ مطلب مفسرین لکھتے ہیں اس رات اللہ رب العزت نے جو تقدیریں ہماری لکھ دی ہے، اس تقدیر کو فرشتوں کو سونپ دیا جاتا ہے ایئرلی، کہ آپ کیا ایکسیکیوٹ کرنا ہے، یہ بندوں کے ساتھ کیا کیا کرنا ہے۔ تو یہ سالانہ سمجھو ان کا جو ہے ورک ہے کہ یہ سال کتنے لوگ جئیں گے، کتنا کھاؤں گا، کیا کروں گا، اولادیں پیدا ہوں گی نہیں ہوں گی، کیا تکلیفیں، کیا، یہ تمام کام فرشتوں کو جو تقدیر میں لکھے وہ سونپ دیے جاتے ہیں کہ ایکسیکیوٹ کرنا ہے پورے سال تم کو، اگلے سال تک کے لیے۔ ٹھیک، تو اس رات یہ ہوتا ہے نا۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے سورہ قدر میں دہرایا اور کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، اور اترتے ہیں اس رات ملائکہ، ٹھیک، فرشتے اور روح۔ جبرائیل امین کا ایک نام ہے روح الامین، اترتے ہیں اس رات جبرائیل اور فرشتے۔ اور آگے فرما فیہا باذن ربہم من کل امر، اور اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، اور تمام احکامات جو مضبوط احکامات ہیں جو اس سے پہلے سورہ دخان میں آ چکے ہیں کہ اس رات ہم اپنے احکامات کو وہ کرتے ہیں، تو کہا من کل امر، اور اس رات ہم اپنے احکامات کو نازل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور سلامتی والی ہے رات فجر کے طلوع ہونے تک۔ تو یہ جو آیتیں جو لیلۃ المبارکہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ در حقیقت لیلۃ المبارکہ کون سی رات ہے؟ سمجھ گئے آپ لوگ؟ یہ لیلۃ
قدر ہے، یہ مبارک رات ہے، اور آتی کب ہے؟ رمضان میں۔ آپ کوئی کہے نہیں لیلۃ مبارکہ ایک رات، لیلۃ القدر ایک رات، تو دیکھیے اب سمجھیے، تھوڑا سا اپنی عقلوں کو جھنجھوڑیے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم کہہ رہے ہیں یہ 15 شعبان ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم کہہ رہے ہیں یہ قدر ہے جو کہ 21 رمضان، 23 رمضان، 25 رمضان، 27 رمضان اور 29 رمضان میں سے ایک، ٹھیک؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا قرآن 2 بار نازل ہوا، قرآن 2 بار نازل ہوا۔ ایک بار نازل ہوا 15 شعبان کو، اور شاید رسول اللہ پھر بھول گئے جب نازل ہوا، پھر اس کے بعد پھر دوسری بار اتارنا پڑا۔ یہ آپ سمجھ رہے ہیں یہ کنفیوژن جو ہے؟ اگر آپ مانیں کہ یہ مبارک رات الگ ہے، قدر الگ ہے، تو مجھے بتائیے قرآن کب نازل ہوا؟ آپ کہیں گے رمضان کی، تو قرآن ہی گواہی دے رہا ہے، تو پھر آپ کی بات سنی جائیں گی یا اللہ کی کتاب کی بات سنی جائیں گی؟ بتائیے۔ تو بس جب امت نے سوال کیا کیا یہ رات قرآن سے ثابت ہے، تو آیت لا کر فٹ، میں نے کہا نا، ایک ہے چیز کا ثابت ہونا، قدر بالکل ثابت ہے، اور ایک ایسی چیز ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے دلائل کو جمع کیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر میں یہ کہہ لوں کہ یہ چیز مجھے اپنے نفس پہ حلال کرنا ہی ہے، اب شروع کرو تحقیق کی کیا ہے، تو میں حلال والی چیزیں لیتے جاؤں گا، حرام والا معاملہ چھوڑتے جاؤں گا۔ شریعت نے کیا کہا وہ اصل ہے، یاد رکھیے۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں یہ آیتیں سراسر جو ہے لیلۃ القدر کے تعلق سے ہے۔ ان آیتوں کا رتی برابر بھی تعلق 15 شعبان سے نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اور اس کے علاوہ کوئی آیتیں اور لوگ فٹ کرنا چاہے وہ 15 شعبان سے، ان کا کوئی لینا اور دینا نہیں ہے۔ یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں آپ رکھ لیجیے، اب یاد رکھیے کہ کوئی بہکا نہ سکے قرآن میں یہ رات ہے، یہ برات قرآن میں۔ قرآن برات میں نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر قرآن کی ایسی من مانی تفسیریں ہم کرنے لگے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ سوال ہوا کسی قرآن کی آیت کے تعلق سے، تو کہا مجھے اس کا علم نہیں ہے، اور ابوبکر کو کون سا آسمان پناہ دیں گا اور کون سی زمین سنبھالیں گی اگر ابوبکر اپنے دل سے اس کی تفسیر کرنا شروع کر دیں۔ ابوبکر صدیق سے جب سوال ہوگا قرآن کے تعلق سے، آپ جواب نہیں دے پائے۔ لوگوں نے کہا آپ کو نہیں پتا، تو کہا مجھے نہیں پتا، اور ابوبکر کو پھر کون سا آسمان سہارا دیں گا، سپورٹ کرے گا، مطلب سایہ دیں گا، اور کون سی زمین سنبھالیں گے؟ ابوبکر اللہ کی کتاب کی تفسیر خود سے کرے۔ تو اللہ کے لیے اللہ کی کتاب کی تفسیر اپنی من مانی مت کیجیے۔ اور کسی مفسر نے اس کا معنی یہ نہیں لیا کہ یہ سوائے ان کے جنہوں نے مختلف عجیب و غریب دعوے کر رکھے، جن کو اہل باطن جن کو کہتے ہیں، جن کے سامنے ظاہر نہیں، ان کو باطن علم ہوتا ہے، ان کے نزدیک یہ تفسیر میں آتا ہے 15 شعبان۔ اس کے علاوہ کسی نے بھی اس کو، بلکہ علامہ ابن کثیر نے کہا یہ تو قدر ہی ہے، یاد رکھیے مکمل طور سے۔ تفسیر التبری میں کہا کہ یہ تو قدر ہی ہے یقینی طور سے، اس لیے کہ یہ قدر کی تفسیر ہے۔ سورہ جو لیلۃ القدر ہے، اسی وہ رات چونکہ مبارک ہے، یہاں اس کا ایک صفت کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہاں نام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور سورہ بقرہ میں وہ کب آتی ہے، رمضان کا تذکرہ ہو رہا ہے، تینوں باتیں آ گئی۔ تو قرآن سے یہ رات ثابت نہیں، یاد رکھی۔ تو کوئی اب خواہ کسی کو باور کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اب ہوتا یوں ہے کہ جب دلائل دیے جاتے ہیں تو لوگ الٹا چڑھائی کرتے ہیں، سنتے تو نہیں یہ بات کو۔ جنرلی ہوتا ہے لوگ جب DVD سنتے ہیں، اس کے نیٹ پہ جاتا ہے، تو بات تو سمجھنا ہی نہیں، بس چڑھائی شروع کر دینا ہے، بس نہیں یہ غلط ہے، یہ وہابی ہے، یہ فلاں ہے، یہ ایسے ہے، یہ فلاں ہے، یہ خبیث ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے بحث مباحثہ یا گالی گلوچ، بس معاملہ ہے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ نہیں دین کو سیکھنے کا، یاد رکھیے، ٹھیک؟ یہ اصول بھی نہیں ہے دین کو سیکھنے کا۔ اگر سامنے والا فریق کوئی دلائل دیتا ہے تو آپ دلائل کی تحقیق کیجیے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں ہم جو کر رہے ہیں بس وہی صحیح ہے، تو پھر ہم بھی یہ کہیں گے ہم بھی جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، تو معاملہ تو کوئی بننے والا نہیں۔ معاملہ تو تب بنے گا کہ آپ کے دلائل اور ہمارے دلائل، اور دلائل کتاب و سنت کے جیسے صحابہ نے سمجھا، میری منمانی سوچ نہیں جیسا ہم لگا رہے ہیں، یا لیلۃ مبارک بولتے شب برات۔ اور افسوس کی بات ہے بہت سارے علماء جن سے میری ذاتی طور سے بات ہوتی ہے تب تو برابر کہتے ہی بدعت ہے، ہاں یہ درست نہیں ہے، لیکن عوام میں جب کھڑے ہوتے تو پھر وہی رٹا لگائے ہوئے ہیں، اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی فلاں ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے یہ کیا ہے تو کہتے کرنا پڑتا ہے، یہ ایڈجسٹمنٹس ہے، یہ ضرورتیں ہیں، مدرسے کے چندے کیسے آئیں گے، ڈونیشنز کیسے چلیں گے، فلاں چیز کر لیے تو کیا ہوا۔ مطلب علمی اعتبار سے تو آپ لنگڑے ہیں، یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن جب عوام میں چلے جاتے ہیں وہاں تو لوگ پوچھنے والے ہیں نہیں، عوام تو راضی ہے کسی بھی کام کے لیے، وہاں برابر اپنا منہ کھولتے ہیں، تو یہ فضیلت، وہ فائدے، یہ فلاں اور وہ فلاں۔ پھر خود جب تفسیر پڑھتے ہیں یا کسی عالم کی تفسیر بتائیے جو آپ کا عالم ہو، جس نے یہ تفسیر کی ہو کہ مبارکہ اور قدر دو الگ راتیں، اور یہ ثابت کیا ہو کہ 15 شعبان کو بھی قرآن نازل ہوا، اور 27 یا 21 جو ہے 23، 25، 27 یا 29 رمضان کو بھی نازل ہوا لیلۃ القدر، ثابت کر دیجیے۔ دوسرا، چلیے بھائی قرآن سے اگر نہ بھی ہو، حدیث سے تو یہ رات ثابت ہے نا، کہیں حدیث آتے، چلیے آئیے حدیث کا بھی تھوڑا جائزہ لے لیتے، کیا یہ رات شب برات جسے کہا جا رہا ہے کیا حدیث سے ثابت ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ یاد رکھیے، یہ برات لفظی عجیب ہے،
جیسا کہ عید الفطر، کیا معنی ہے اس کا؟ عید جو فطر کی عید ہے، چونکہ فطرہ دیتے ہیں اس سے پہلے غریبوں کی مدد کرتے، عید الفطر۔ عید الاضحیٰ وہ عید جس میں ہم جانور کو ذبح کہتے ہیں، یا یوم النحر کہتے ہیں اس دن کو، ذبح کرنے کا، خون بہانے کا دن۔ سگنیفیکنس ہے، کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ رہا۔ اب یہ کیا ہے؟ لیلۃ البرات، شب برات۔ برات کا عربی میں کیا معنی ہوتا ہے؟ نفرت کا اظہار کرنا، جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کے اندر کہا براۃ من اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول اپنے نفرت کا اظہار کرتے ہیں مشرکین سے، اور جب 4 مہینے گزر جائے حرمت والے تو پھر ان کو جو ہے چھوڑو مت، اگر یہ امن پہ آتے تو ٹھیک، نہ امن پہ آئے تو پھر ان کو جہاں پاؤ، چونکہ اب جنگ کا اعلان تھا، یہ قتل کرو انہیں۔ تو یہاں برات کا اظہار کیا۔ اب یہ شب برات، اس کا معنی ہو رہا ہے کہ نفرت کے اظہار کرنے والی رات۔ اب یہ کیسی رات ہو سکتی ہے شریعت میں جس میں نفرت کا اظہار؟ کیا نفرت کا اظہار کرنا ہے بتائیے؟ کیا اظہار کرنا ہے؟ کیا برات؟ کس سے برات کا اظہار کرنا ہے؟ فرعون سے برات کا اظہار کرنا ہے؟ نمرود سے برات کا اظہار کرنا ہے؟ نہیں۔ اب لاجک دیکھیے، میں نے کہا نا ثابت چیز نہیں ہے تو ثابت کرنے کے لیے ہر چیز لا لیتے ہیں۔ نہیں، بولے یہ ایسی رات ہے جس میں گناہوں سے برات کا اظہار ہے۔ میں نے کہا صرف ایک رات اور پوری زندگی کرتے رہو، پھر ایک رات برات کرو اور پوری زندگی چاہتے رہو گناہوں کو؟ نہیں، ویسا نہیں۔ پھر کیا معنی ہے برات کا؟ کوئی سگنیفیکنس، کوئی اہمیت ہی نظر نہیں آ رہی۔ اس کے نام خود دیکھیے کہ عجیب ہے، اور کہیں بھی قرآن میں اور کہیں بھی حدیث میں برات کا لفظ ہی نہیں یاد رکھے کہ لیلۃ برات ہے۔ برات کا لفظ ایک بار آیا بس، وہ سورہ برات کے اندر، یا سورہ توبہ کو سورہ برات بھی کہ سورہ برات، اس کے علاوہ نہیں آیا ہے۔ تو شب برات اگر آپ کسی چیز کو نام دے رہے ہیں تو میرا ایک بنیادی سوال ہے، یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے لیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کس نے لیلۃ البرات کا نام سنا کیا کبھی؟ پورے حدیث کا ذخیرہ اٹھا لیجیے۔ اور ذخیرہ اٹھانے کے بعد لوگ کہتے ہیں نہیں 15 شعبان کا ذکر ہے نا، انشاءاللہ میں آ رہا ہوں 15 شعبان، تو 15 شعبان بولیے نا، لیلۃ البرات کیوں بول رہے ہیں؟ تو جو اگر چیز منانے کی ہوتی، عبادت کی ہوتی، جاگنے کی ہوتی، تو رسول اللہ کیا نام نہ دیتے اس کو؟ عید الفطر کو نام دیا گیا، عید الاضحیٰ کو نام دیا جا رہا ہے، لیلۃ القدر کو نام دیا جا رہا ہے، تو کیا رسول اللہ ایک ایسی افضل رات کو نام نہ دیتے اور خالی 15 شعبان کے اوپر ڈیپینڈ کر کے چھوڑ دیتے؟ سمجھ لیجیے ایک رات ہے، سمجھو شب قدر ہے، تو 21 رمضان کو ہو سکتی ہے، 23 ہو سکتی ہے، 25 ہو سکتی ہے، 27 اور 29 ہو سکتی ہے، تو اس کا سگنیفیکنس ہے، تو ایک نام بھی ہے اس کا کہ بھائی لیلۃ القدر، تلاش کرو اسے، ہے نا؟ یہاں کیا ہے؟ نام ہی غائب ہے۔ کوئی حدیث کی ذخیرے میں بتا دے کہ رسول اللہ نے 15 شعبان کو لیلۃ البرات، شب برات کا نام دیا ہو، تو یہ نام بھی خود ساختہ ہے۔ جب نام خود ساختہ ہے تو باقی سب چیزیں سمجھ جائیے آپ کیا ہوں گی۔ پھر نام ہی خود من گھڑت ہے، ہمارا بنایا ہوا ہے، تو لیلۃ البرات۔ اب آئیے حدیث میں تلاش کرتے ہیں لیلۃ البرات کے تعلق سے کیا ہے۔ دیکھیے جتنی احادیث ہے شب برات کے تعلق سے آتی ہے، جتنی احادیث جو شب برات کا نام تو کہیں بھی نہیں یاد رکھتے، میں پھر کہہ رہا ہوں ان ضعیف اور موضوع روایت میں بھی برات لفظ کا تذکرہ نہیں ہے، 15 شعبان کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو جتنی روایتیں 15 شعبان کے تعلق سے آتی جس کو شب برات بول کر ہم منا رہے، اس کا تذکرہ نہ صحیح روایت میں نہ ضعیف روایت میں ہے، تو اس 15 شعبان کی جتنی روایتیں ایک چھوڑ کر ساری کی ساری ضعیف جداً یا موضوع کے درجے میں آتی ہے، یاد رکھیے۔ ضعیف کے اندر بھی ایک بہت ضعیف ہوتی اور اکثر موضوع کے درجے میں آتی ہے، جن کے روات کا پتہ ہی نہیں کہ یہ کون تھے، کب جیے اور کب مرے، کچھ علم نہیں، تو یہ ہوتی ہے موضوع روایت ہے۔ تو یا تو یہ ضعیف ہے، یا ضعیف جداً بہت اشد اس میں ضعف ہے، کمزوریاں ہیں، اور یا تو پھر تمام کی تمام موضوع ہے سوا ایک کو چھوڑ کر، اور وہ ایک روایت جس کو ناصر الالبانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا، یاد رکھیے۔ اس ایک جو حدیث کو لے کر ہی بہت سے لوگ کہتے ہیں دیکھو ایک تو حسن روایت ہے نا، آئیے اس روایت کا بھی مطالعہ کر لیتے، وہ حسن جس کو ناصر الالبانی رحمہ اللہ نے کہا وہ کیا ہے۔ حالانکہ اس پر بہت سارے اہل علم اس پہ بھی جرح کیا اور کہا یہ ضعیف ہے، لیکن پھر بھی چونکہ ناصر الالبانی نے کبھی اس سے اپنی زندگی میں رجوع نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بات ہی صحیح ہے کہ یہ حسن ہے، لہٰذا ہم اس کو اگر حسن بھی مان لیں، بہت سی بار ہوتا ہے نا اخبارات میں آتا ہے جو ہے کتاب و سنت کے ماننے والوں کے بڑے عالم، سلفیوں کے بڑے عالم علامہ ناصر الالبانی خود اس رات کے فضائل میں ایک حسن روایت نقل کرتے ہیں، اسی لیے میں اس بات کو خاص رکھ رہا ہوں کہ ہم وہ مغالطے میں نہ آ جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک؟ تو انہوں نے حسن جو قرار دیا وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت صحیح ابن حبان میں آتی ہے۔ دوسرا جو ہے معجم طبرانی، امام جو ہے طبرانی کی جو معجم ہے جس میں انہوں نے حدیث سے کچھ جمع کی، اس میں یہ روایت آتی ہے، اور امام بہقی نے شعبۃ الایمان میں سے روایت کو لایا ہے، اور علامہ ناصر الالبانی نے ان تمام کتابوں سے جو جمع کی جس کو صحیح جامع صغیر کہتے ہیں، تو اس کتاب میں آپ نے اس کو حسن درجہ دیا ہے کہ یہ روایت حسن ہے،
الفاظ اس روایت کے یہ ہے، اور سنیے اللہ تبارک و تعالی، حالانکہ اس پر بھی بہت سے لوگوں نے ضعیف ہونے کا وہ کیا ہے، لیکن پھر بھی ناصر البانی چونکہ حسن کا، ہم اس حسن کو ہی مانتے ہوئے آگے بات کر رہے ہیں. وہ روایت کے الفاظ جو ہے اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات، دیکھیے برات کا تذکرہ نہیں، اس لیے میں نے کہا نا برات تو ثابت ہی نہیں ہے، تذکرہ کیا ہے شعبان. اور جتنی ضعیف روایت اور موضوع ہے سب میں 15 شعبان کا لفظ ہے، برات کا تو لفظ ہی نہیں، یہ تو منمانا لفظ ہے. 15 شعبان کی رات کو اپنی پوری مخلوق کے طرف رحمت کی نگاہ دوڑاتا ہے، رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور ساری مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے 2 لوگوں کے، ایک مشرک اور دوسرا دل میں کینہ پرور، کینہ رکھنے والا دوسرے کے بارے میں. 2 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک مشرک اور دوسرا دل میں کینہ رکھنے والا، ان کی مغفرت نہیں ہوتی، باقی تمام مخلوق کی مغفرت ہوتی ہے. یہ ہے وہ روایت جس کو علامہ ناصر البانی نے حسن قرار دیا ہے. ٹھیک، اس روایت سے اس رات کی مطلب 15 شعبان کی فضیلت تو ثابت ہوتی ہے، لیکن اس کو منانا ثابت نہیں ہوتا ہے. دیکھیے دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے جنگ بدر لڑی اور اس میں فتح یاب ہوئے، جس کو اللہ نے یوم الفرقان کہا. اس دن کفر و ایمان کا فرق ہوا، یوم الفرقان ہوا، آپ سب نے جنگ لڑی، لیکن اس دن کو کیا منایا جا سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے گئے، مشرکین نے آپ کو روکا، وہاں آپ کو صلح کرنا پڑی، اس صلح کو صلح حدیبیہ کہا گیا. اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں کہا ان فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو کھلی کامیابی دی. تو حدیبیہ ہوئی جس کو قرآن نے کہا کھلی کامیابی، لیکن منایا نہیں جا سکتا اس کو، وہ ہوئی. اب منائیں گے کیا؟ حدیبیہ ہوئی تو ہم اس کو ہر سال منائیں گے کہ یہ ہوا تھا، اور اللہ نے قرآن میں کہا کھلی کامیابی ہے، یوم الفرقان کہا اس کو. ٹھیک ہے، تو آپ سمجھ رہے کام ہوا، فتح مکہ ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ اور مسلمان غلبہ پا گئے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے پورے جزیرہ عرب میں مشرکین کو رسوا کیا اللہ ایمان والوں کے ذریعے، ہے نا، ہوا. لیکن اب فتح مکہ منائیں گے کیا ہم لوگ؟ کہ نہیں فتح مکہ ہوا تو منایا جائے. ہونا کسی چیز کی فضیلت ہونے سے اس چیز کا منانا ثابت نہیں ہوتا. جیسے کہ 10 دنوں کی فضیلت جو ذی الحجہ کے ہے، فضیلت ہے، لیکن آپ کیا 10 دن تہوار منائیں گے آپ اس کا؟ راتوں کے اندر رمضان کی راتوں کی فضیلت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو منانا بھی ہے. لیکن یاد رکھیے یہاں قرآن نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہے نا، بتایا، اور رسول اللہ نے کر کے بتایا کہ منانا بھی ہے. تو جس چیز کو اللہ کی کتاب حکم دے اور اس پر ہم خالص نیت سے رسول کے طریقے پہ عمل کریں تو تب وہ کام باعث اجر اور ثواب ہوتا ہے. تو میرے بھائی یہاں ناصر البانی رحمہ اللہ نے جس کو حسن قرار دیا، اس سے اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، لیکن اس سے یہ تو نہیں نکلتا ہے نقطہ کہ ہم اس کو منائیں. کسی چیز کی فضیلت ہونا ایک الگ چیز ہے، کسی چیز کو منانا ایک الگ عمل ہے. فضیلت ہو سکتی ہے، منانا نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے، اب آئیے، کیا صرف 15 شعبانی خاص ہے؟ تو 15 شعبان اس مسئلے میں خاص نہیں ہے، چونکہ اس سے بھی افضل راتیں چل رہی ہے اور ہر رات اس سے افضل ہوتی ہے. یاد رکھیے اس کا معنی کیا ہے. آئیے میں ایک روایت سناتا ہوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ. آپ فرماتے ہیں ہر رات، ویسے یہ بات ہم صرف رمضان میں سنتے ہیں لیکن یہ حدیث جو ہے عام ہے، ہر رات اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر آتا ہے، پہلے آسمان پر آتا ہے، ٹھیک، ہر رات، اور ایک ندا آواز لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا، میں دینے بیٹھا ہوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں دینے بیٹھا ہوں، ہے کوئی مانگنے والا، میں اس کی محتاجی پوری کرنا بیٹھا ہوں. اور اللہ ہر رات یہ کرتا ہے. رات کے آخری تیسرے پہر جس کو تہجد بولتے ہیں نا، سحر کا آخری وقت جو ہوتا ہے وہ تہجد کا آخری وقت ہے، تب اللہ رب العزت آسمانی دنیا پہ آتا ہے ہماری، اور ایک ندا اور آواز لگائی جاتی ہے جب ہم سوتے رہتے ہیں. یہ اللہ کے کچھ بندے جاگ کر تب اللہ سے مانگتے بھی ہیں، اس وقت مانگنا چاہیے کہ ندا آواز، اللہ آواز لگا رہا ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی جو حاجت چاہتا ہے مجھ سے پوری کروا اور میں کرنے کو بیٹھا. تو یہ تو ہر رات ہوتا ہے. تو 15 شعبان کیا خاص ہے پھر؟ ہر رات یہ ہوتا ہے، ہر رات ہوئی یہ چیز. ہر رات اللہ رب العزت توبہ اور مغفرت کرنے والوں کو 15 شعبان سے زیادہ فضیلت دے رہا ہے. اس رات تو سب کو اللہ معاف کر رہا ہے، لیکن یہاں تو ہر شخص اپنے لیے معافی مانگ سکتا ہے، ہر شخص ہر رات مانگ سکتا ہے. کوئی رمضان بھی خاص نہیں ہے اور کوئی اس کے لیے شعبان بھی خاص نہیں، نہ 15 شعبان خاص ہے. تو پھر اتنی فضیلت بیان کر کے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اتنی فضیلت کہ ایک صاحب تو اس حد تک پہنچ گئے
کہ کہا شب قدر سے زیادہ اس کی فضیلت ہے، اس لیے کہ شب قدر کو تو تلاش کرنا پڑتا ہے، یہ تو پہلے سے معلوم ہے کب ہے، تو لہٰذا اس میں تو زیادہ ہو جانا، ایگزیکٹلی معلوم آپ کو 15 کب ہے، وہاں تو 21 23 25 ڈھونڈو، 27 29، یہاں تو پتہ ہے۔ یاد رکھیے ہم نے ان ڈپلیکیٹ راتوں کو منا کر حقیقی رات ہم بھول گئے۔ بہت سے لوگ بولتے تھے وہ کتنی بد زبانی کر رہے ہیں، شب برات کو ڈپلیکیٹ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے میرے بھائی، اگر کوئی حقیقی چیز کو مٹانے کی کوشش کرے دوسری کوئی چیز سے، اور اگر میں اس دوسری چیز کو برا کہوں تو آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے، اس لیے کہ جب آپ وہ دوسری چیز کرتے ہیں اس سے ایک حقیقی چیز مٹتی ہے اور مسخ ہوتی ہے۔ تو شب قدر کے بارے میں افسوس نہیں ہوتا آپ کو کبھی کہ آپ اس کو کھو بیٹھ رہے ہیں ان راتوں کی وجہ سے دوسری؟ تو احادیث کے اندر اس رات کی جو فضیلت آتی ہے، اور جو ایک ہی روایت حسن درجے کی ہے اس میں بھی صرف فضیلت ثابت ہے، حالانکہ اس کو بہت سے علماء نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن پھر بھی اگر ناصر الالبانی کے اصول کے مطابق مان بھی لیا جائے تو یہ رات کی فضیلت وہی ہے جو ہر رات کی ہے، اس میں کوئی بہت خصوصیت نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اتنی ہی بس بات ملتی ہے، ٹھیک۔ اب دوسری چیز، نہیں دوسری کی روایت اور ہے نا، آپ نے تو خالی ایک ہی بیان کی، وہ قبرستان والی روایت تو پوری باقی ہے ابھی، جو امام ترمذی نے اپنی کتاب میں روایت کی، اور روایت کرنے کے بعد خود ہی لکھ دیا کہ یہ ضعیف۔ بہت سی بار لوگ سوال کرتے ہیں ایسا محدث لکھتے کیوں، بیوقوف تھے کیا وہ؟ نہیں، امام ابو داؤد لکھتے کیوں تھے ایسی حدیث جو ضعیف ہے نا؟ فلاں باب کے اندر آپ نے یہ لکھا اور وہ بھی لکھا، پھر خود ہی لکھتے یہ صحیح اور ضعیف ہے، تو کیوں لکھتے تھے وہ لکھنے والے؟ تو میرے بھائی وہ بہت زیادہ ہوشیار اور دانا تھے، اور وہ جانتے تھے کہ امت کو دونوں پہلو رکھنا سامنے ضروری ہے۔ ایسے بہت سارے تابعین کے تعلق سے آتا تھا کہ ایک تابعین کا ایک واقعہ کہ انہوں نے اپنے بچے کو احادیث سکھائی، چھوٹا تھا تو، اور بہت ساری روایتیں اس کو سکھائی۔ جب وہ کافی ساری حدیثیں سیکھ چکا تو اس کے بعد کیا کہا معلوم؟ کہا میرے بیٹے یہ تمام ضعیف اور موضوع روایتیں تھی جو میں نے سکھا دی، اب اس کے علاوہ جو باتیں سمجھ جانا وہ صحیح ہوں گی۔ میں نے تم کو رانگ کیا ہے بتا دیا، اب رائٹ کیا ہے تم سمجھ جانا، یہ رانگ ہے تمہارے پاس جو ہے، کہ تو رائٹ صحیح حدیث تو بہت ہے، اب میں نے تم کو جو چلان میں غلط ہے بتا دیا، اب یہ نہیں ہے تو سمجھ جانا تمہارے پاس جو بات آئے اس کو لے لینا خاموشی سے۔ انہوں نے ان کو اصول کرائٹیریا دے دیا تھا اپنے بچے، سمجھ رہے؟ تو بہت سی بار وہ دونوں باتیں سکھاتے، کیوں سکھاتے؟ تاکہ بات واضح ہو جائے۔ بہت سے لوگ لکھتے ہیں امام بخاری نے اپنی بخاری میں اس کو لکھا، میں کہتا ہوں ہاں لکھا ہے نا بہت سی چیزوں کو، لیکن وہ کیوں لکھا وہ نہیں دیکھیں گے، کبھی کسی حکم کو بتانے کے لیے لکھا صحیح ہے بول کر، اور کبھی نکیر کے لیے اس کے رد کے لیے لکھا کہ یہ غلط ہے، لیکن بولنے والا کیا کرتا ہے، رد نہیں لکھتا، خالی لکھتا کہ امام بخاری روایت کرتے ہیں، کیا روایت کرتے ہیں کہ غلط ہے یہ مسئلہ، وہ نہیں لکھتا ہے۔ تو امام ترمذی نے کیوں روایت کیا؟ اس لیے کیا کہ امت سمجھ جائے، خود ہی حکم لگا دیا کہ یہ ضعیف ہے، کیوں؟ تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ یہ روایت درست نہیں ہے، لیکن چلن میں ہے، تمہارے سامنے آ سکتی ہے بات، تو لکھ دینا بہتر ہے۔ تو یہ ضعیف ہے، لیکن روایت کیا ہے وہ روایت آئی ہے، اور اس کے برعکس صحیح روایتیں کیا وہ بھی رکھوں گا۔ واقعہ سن لیجئے، واقعہ یہ کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، مطلب اس روایت کے اعتبار جو ضعیف ہے ترمذی کی، اس روایت میں الفاظ سنیے۔ وہ کہتی ہے کہ ایک رات میں سوئی ہوئی تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بستر سے چلے گئے، میں خاموشی سے اٹھی اور پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے بقیع میں پہنچ گئے۔ بقیع جو جنت البقیع جسے ہم کہتے ہیں، جو قبرستان ہے، بقیع میں پہنچ گئے، اور بقیع میں پہنچ کر آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو میں بھاگنے لگی تاکہ کہیں رسول اللہ مجھے دیکھ نہ لے، میں دوڑتی ہوئی پہلے پہنچی اور آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ جب رسول اللہ گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا میری سانس پھول رہی تھی، آدمی سو رہا ہے لیکن سانس اسپیشل پھول رہی، مطلب وہ پیچھے تھا۔ تو رسول اللہ نے مجھ سے کہا، اے عائشہ کیا تم مجھ پر شک کرتی ہو کہ اللہ کے رسول ناانصافی کریں گے تمہارے ساتھ؟ تو مائی عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے شک ہوا تھا کہیں آپ مجھے چھوڑ کر، چونکہ باری تو میری تھی، کہیں آپ مجھے چھوڑ کر جا کر جو ہے دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے، مجھے شک ہوا اس چیز کا، کہیں آپ دوسری اہلیہ دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے آپ۔ ٹھیک، اب آئیے، یہ روایت ضعیف تھی، یاد رکھیے حدیث ضعیف تھی۔ اس حدیث میں جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ ہیں، سب سے پہلے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے بقیع گئے تھے، آپ نے اپنے اہلیہ کو جو اپنے بازو سو رہی تھی اس کو اٹھانا بھی پسند نہیں کیا۔ مائی عائشہ پیچھے دھیرے دھیرے جا کر اس مسئلے کو دیکھتی ہے کیا ہو رہا ہے، واپس آ کر لیٹ جاتی ہے۔ اگر نعوذ باللہ مائی عائشہ پیچھے نہیں جاتی، وہ چیز نہیں دیکھتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رات ہم سے چھپا لی تھی،
وہ تو کوئنسیڈنس سے اٹھ گئی تھی تو پتہ چلی، اور کہتے یہ وہ رات تھی جس رات کو شب برات کہتے ہیں، یہ 15 شعبان تھی۔ اور پھر جب رسول اللہ نے کہا عائشہ مجھ پہ شک کرتی ہو، تو کہا مجھے شک ہوا تھا کہ آپ دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا مجھ سے، وہ کہتی ہے کہ اے عائشہ آج کی رات کی فضیلت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، 15 شعبان کی فضیلت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس روز لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، اور اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے جیسے بنو کلب کی بکریوں کے بال جتنے اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ تو یہاں میں عائشہ کا اپنے شوہر پر، رسول اللہ پر شک کرنا، اگر وہ نہ جاتی تو اس رات کا ہم سے چھپ جانا، کیا آپ امید کرتے ایک رسول سے کہ وہ اتنی افضل رات کو خاموشی سے منائیں؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضانوں میں 10 راتوں تک، روایت میں آتا عائشہ فرماتی ہے، ہمارے دروازوں پر، اپنی ازواج کے دروازوں پر دستک دیتے اور اٹھا کر کہتے جاگو عبادت کرو۔ حالانکہ وہ 5 میں سے کوئی ایک، لیکن رسول اللہ پوری 10 جاگتے تھے، جاگو اور عبادت کرو، یہ قدر ہو سکتی ہے۔ جہاں یہ نبی قدر میں اٹھا رہا ہے، وہیں کیا وہ نبی 15 کو اتنی افضل رات تو خاموشی سے نکل جائیں گے؟ اور ماں عائشہ نہ اٹھتی تو رات تو چھپ گئی تھی ہم سے، ہے نا؟ لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ اس کے برعکس صحیح روایت کیا میں آپ کو رکھتا ہوں، صحیح مسلم میں یہ روایت آتی ہے، اور صحیح روایت ہے یہ۔ اس کے الفاظ یوں ہیں، آپ فرماتے ہیں جب تم سو رہی تھی، مطلب مائی عائشہ رسول اللہ کی آنے کے بعد جاگی اور جاگ کر پوچھا اللہ کے رسول آپ کہاں گئے تھے؟ تو رسول اللہ وہ واقعہ فرما رہے کیا ہوا، تو فرماتے ہیں کہ جب تم سو رہی تھی تو میرے پاس جبرائیل آئے، آہستہ سے مجھ سے بڑے دھیرے سے کہا، اور میں نے بھی جبرائیل کو آہستہ اور دھیرے سے واپس جواب دیا۔ وہ اندر آنا چاہتے تھے گھر میں، لیکن اس لیے نہ آ سکے، اس لیے کہ عائشہ تم کم کپڑوں میں تھی، کیونکہ تم سو رہی تھی، اپنے حال میں تھی، اور جبرائیل ایسی حالت میں میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے جبکہ تم کم کپڑوں میں سو رہی تھی، اور میں نے تمہیں اس لیے نہیں اٹھایا، میں بقیع گیا تھا اور وہاں میں نے دعا کی، اور اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ بقیع والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اور میں وہاں خاموشی سے گیا اور دعا کی۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں اٹھایا کہ میں خوف رکھ رہا تھا کہ کہیں تمہاری نیند میں خلل نہ پڑے، اور میں نے اس لیے بول کر نہیں گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں اٹھا دوں نیند سے اور پھر تم اکیلے پن کی وحشت سے سو نہ سکو، تو اسی لیے میں نے نہ تم کو اٹھایا نہ تم کو انفارمیشن دی کیوں گیا۔ اب جا کر آیا ہوں، اللہ نے کہا کہ مجھے جو ہے بقیع والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو، میں مغفرت کی دعا کر کر آ چکا ہوں۔ آنے کے بعد آپ نے پورا واقعہ اپنے بیوی کو بتایا، اور یہ صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے۔ اب کیا اس کے مخالفے میں آپ وہ ضعیف روایت کو لیں گے؟ پورا وہی واقعہ، وہی دعا کا تذکرہ، کوئی 15 شعبان کا تذکرہ نہیں، کوئی شب برات کا تذکرہ نہیں۔ محدثین لکھتے ہیں اس کی شرح میں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں جانے کا جو واقعہ ہے، اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ آپ اپنے وفات سے 5 روز پہلے بقیع میں گئے تھے، 5 روز پہلے۔ اور آپ کی وفات کب ہوئی سب کو پتہ ہے، پیدائش نہ بھی پتہ ہوں گی تو وفات تو سب کو پتہ ہے، وہ ہے 12 ربیع الاول۔ تو 12 ربیع الاول سے 5 دن پہلے کیا ہوتا ہے؟ 7 ربیع الاول۔ تو یہ واقعہ ربیع الاول کا ہے، شعبان کا بھی نہیں۔ تو یہ واقعہ جو لا کر فٹ کیا جاتا ہے کہ نہیں رات میں رسول اللہ گئے تھے، وہ بنو کلب کی بکریوں کا واقعہ ضعیف۔ اور جو صحیح روایت مسلم کی ہے اس میں کوئی تذکرہ نہیں 15 کا، کوئی تذکرہ نہیں شعبان کا، کوئی تذکرہ نہیں کسی مہینے کا۔ لیکن اس کی شرح میں جو ہے جو محدثین لکھتے ہیں کہ یہ تب ہوا تھا، اگر اس کو نہ بھی مانے شرح کو چھوڑ دیں تو اس واقعے میں کوئی سے، اور اوپر والی روایت ضعیف تھی یاد رکھیے۔ اب تو آپ ضعیف کو مانیں گے اور پورے زندگی کے اعمال اس پہ انحصار کریں گے، ایک صحیح روایت جو آ چکی ہے اس پہ عمل کریں گے۔ تو صحیح روایت یہ ہے تو میرے بھائی، کہیں بھی قرآن سے اور احادیث سے نہ اس رات کا نام ثابت ہے، نہ اس رات کا کوئی واقعہ ثابت ہے، اور جو ایک حدیث ہے جس سے اس کی فضیلت ثابت ہے وہ صرف فضائل بیان کرتی ہے، اس کو منانا ثابت نہیں کرتی ہے، صرف فضائل ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ 15 شعبان کو اللہ مغفرت کرتا ہوں گا، لیکن ایسی ہی فضیلت کی روایتیں صحیح بخاری صحیح مسلم ہر رات کی بھی آتی ہے۔ ہر رات کو آپ منائیے نا، پھر ہر رات مومن کے لیے جو منانے کی کوئی ایک رات مخصوص نہیں ہے، ٹھیک۔ اب جب رات ہی ثابت نہیں ہے تو باقی اعمال میں سمجھتا ہوں بولنے کی ضرورت تو نہیں، لیکن پھر بھی علم کے لیے بتانا ضروری سمجھوں گا ان لوگوں کے لیے جو مناتے ہیں۔ کم از کم یہاں تو غور کرو، یہاں تو غور کرو، اگر وہاں نہیں ہمارے نزدیک تو پوری روایتیں صحیح ہیں، کہ تو کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو کچے پکے سڑے ہوئے آم کچھ بھی چلتے، عام رہتا، حدیث رہتی تو کوئی مسئلہ نہیں، صحیح ہو ضعیف ہو، بس حدیث ہے نا، بس ختم ہو گیا، ٹھیک۔ تو ایسے لوگوں سے کبھی میری ملاقات ہوتی تو میں کہتا ہوں حدیث ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں دیکھیے بھائی حدیث ہوتی ہے، حدیث میں آ گیا وہ چاہے ضعیف و موضوع ہم مانتے ہیں، تو میں ان سے کبھی کہتا ہوں کہ بھائی آپ کے دوسرے بھائی بھی حدیث کو حدیث ہی مانتے ہیں، کبھی ان کی روایتیں بھی لے لیا کیجیے آپ،
تو جب ان سے آپ کا مناظرہ ہوتا ہے، ان سے آپ کا سامنا ہوتا ہے، تو تب تو آپ ان کو برابر کہتے ہیں صحیح اور ضعیف، ہے نا؟ وہاں جب برابر کہتے ہیں آپ کہ نہیں یہ کہاں سے ثابت ہے. جیسے کہ ایک روایت ہے ہمارے کچھ بھائی پیش کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، یہ موضوع ہے یاد رکھیے، کہ اگر تمہیں ہڈی بھی ملے تو فاتحہ دے کر استعمال کرو. حدیث ہی ہے، موضوع ہے لیکن حدیث ہی ہے. تو آپ لیتے ہو روایت کو، چونکہ آپ کون سے اختلاف بولتے ہیں یہ جو ہے حدیث صحیح نہیں ہے. ہمارے بیچارے کچھ بھائی دفنانے کے بعد اذان دیتے ہیں، ہے نا؟ تو ہمارے دوسرے بھائی جو ہماری بات بھی نہیں مانتے، ان سے کہتے ہیں یہ بات کہاں سے ثابت ہے. تو ہم بھی سوال کر رہے ہیں آپ سے، آپ کہاں سے ثابت ہے؟ کہ تو جب ان سے آپ ملتے ہیں تو برابر کہتے ہیں صحیح اور ضعیف کا مسئلہ ہے، جب ہم سے ملتے تو سب چھوڑ دیتے ہیں، نہیں کوئی صحیح ضعیف نہیں رہتا، حدیث حدیث رہتی، عام رہتے، کچے پکے سڑے ہوئے کھٹے ہوئے کچھ نہیں رہتا، کوالٹی اور کچھ نہیں رہتی اس کی، سب عام رہتے. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی، سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں. اب راتی ثابت نہیں ہے تو دیگر اعمال، ٹھیک. اب جو کچھ فضائل ان ضعیف روایتوں میں بھی ثابت ہے، وہ کیا ہے فضائل؟ وہ ضعیف روایتوں کے الفاظ کیا ہے؟ 15 شعبان کی رات اللہ سب کی مغفرت کرتا ہے، 15 شعبان کی رات اللہ آسمانی دنیا پہ آتا ہے. اعلان ہوتا ہے، جو حضرت علی کی ایک روایت ہے، جو یہ بھی موضوع ہے، یاد رکھیے روایت، لیکن الفاظ سنیے اس کی، کہ 15 شعبان کی رات اللہ پہلے آسمان پہ آتا ہے، آسمانی دنیا پہ آتا ہے. ایک ندا لگائی جاتی ہے، کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا میں دینے بیٹھا ہوں، کوئی معافی مانگنے والا میں دینے بیٹھا ہوں، کوئی توبہ کرنے والا میں دینے بیٹھا ہوں، کوئی رزق طلب کرتا ہے میں دینے بیٹھا ہوں، آج تم جو مانگو گے میں تمہیں آج دوں گا. یہ ثابت ہے، اتنا ہی ثابت ہے. اور تمام موضوع ضعیف میں یہی ثابت ہے، ٹھیک ہے. اور اس حسن روایت میں بھی یہی ثابت ہے، ٹھیک. کہیں بھی اس کے علاوہ نماز کا تذکرہ، ذکر و اذکار کا تذکرہ، جاگنے کا تذکرہ کہیں بھی نہیں ملیں گا آپ کو، کہیں بھی نہیں ملیں گا. چلیے اگر آپ بول رہے بھائی ہمارے نزدیک وہ ضعیف روایتیں بھی صحیح ہیں، موضوع بھی صحیح ہیں، تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں ان روایتوں میں آپ کی یہ جو اعمال آپ کر رہے ہیں مغرب کے بعد سے لے کر، ان اعمال کا تذکرہ کہاں ہے؟ بتا دیجیے. چلیے ضعیف ہی صحیح، موضوع ہی صحیح، بحث کے لیے اگر صحیح مان بھی لیا جائے تو آپ اس اعمال کا تذکرہ مجھے دیجیے نا، جو اعمال آپ کر رہے ہیں اس رات میں فضیلت بیان کر کر کے. کوئی اعمال ثابت نہیں ہے. بہت سے لوگ قیام اللیل کرتے ہیں، راتوں کی نماز ثابت نہیں ہے. ادر کی جتنی بھی ضعیف اور موضوع بھی ہے تو صرف فضیلت ثابت ہے، منانے کا تذکرہ نہیں. اسی طرح دو گانے کی نماز، مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد یاسین 3 بار جو ہے امام صاحب پڑھتے ہیں، اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے تکبیر دیتے ہیں، سب لوگ ان کے ساتھ تکبیر باندھتے ہیں. 2 رکعت نماز مطلب امام صرف بول کے چھوڑ دیتے ہیں، باقی نماز سب خود پڑھتے ہیں اپنی پھر، ٹھیک ہے. ہر نماز کی رکعت میں 11 بار سورہ اخلاص پڑھا جاتا ہے، اور ایسی 6 رکعت ہوتی ہے، ایک عمر دراز کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، اور ایک مصائب اور پتہ نہیں کیا 3 نام دیتے ہیں اس کو 2 گانے کہتے ہیں. مطلب 2 پارٹس میں جو نمازیں پڑھتی، 2 مطلب 2 گانے، مطلب فارسی زبان میں پڑھنا یا بولنا، 2 گانے کی نماز. عربی نام بھی نہیں ملا کسی کو اس نماز کے لیے، 2 گانے، ٹھیک. تو وہ نمازیں پڑھتے ہیں. اس کے بعد مغرب کے بعد آدمی نہاتا ہے گھر آ کر، نہانے کے بعد فاتحہ ہوتی ہے، اور فاتحہ ہونے کے بعد بہت سارے اعمال ہوتے ہیں. پھر رات میں 100 رکعتیں کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، یا کچھ لوگ ایک اور 2 موضوع اور روایتیں، ایک ہے 14 رکعت جو شخص جو ہے پڑھے، ہر رکعت کے اندر جو ہے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، یہ روایت موضوع ہے. دوسری ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے، اس کی کوئی سر و ٹانگ ہی نہیں ہے، جو شخص اس رات 12 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں 33 یا 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو اس کو جنت میں ہی، دنیا میں ہی جنت کا مقام دکھا دیا جاتا ہے. اور 10 ایسے لوگ جس پر جہنم واجب ہو گئی تھی، اللہ اس کی سفارش سے ان کو مغفرت کر دیتا ہے. اب کون نہیں کریں گا بھائی، ایسی باتیں لکھ دیں گا کوئی، تو میں تو سب کچھ کرنے کو تیار، اپنی کے ساتھ ساتھ 10 کو لے جائیں گا، ایسے جن پر جہنم واجب ہو گئی اور دنیا میں جنت ٹھکانہ دکھا دی جائیں گے. اب اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا میں جنت، اس کو اپنا مقام دکھا دیا جائے گا. جنت ایسی چیز ہے جس کو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، کوئی ذہن سوچ نہیں سکتا، لیکن ان کو دکھا دیا جائے گا ان کا مقام. شاید موت سے پہلے فرشتے بتا دیں گے تمہارا مقام ہے، مطلب کیا ہے اس کا معنی نہیں ہو، لیکن جنت میں مقام دکھایا. اسی طرح نماز الفیہ، ایک نماز ہوتی ہے رات میں لوگ پڑھتے ہیں، 100 رکعتیں یا اس سے زیادہ 1000 رکعتیں ہوتی ہیں، اور اس میں بڑا اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے، اور مختلف علاقوں میں مختلف نمازیں. پھر نئے کپڑے بنانے کا اہتمام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور فاتحہ ہوتی ہے، اور مغرب کے بعد نہایا جاتا ہے. اور ایک نیا عقیدہ اس کے ساتھ گڑھ دیا گیا ہے، ایک نیا عقیدہ جس کے تحت یہ نہانا اور وہ فاتحہ اور مختلف کھانے ہوتے ہیں. کھانے بھول چکا ہوں میں، بہرحال یہ سب سے اہم پارٹ رہتا ہے. کسی بدعت کے اندر میٹھے کے بغیر وہ بدعت کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتی، چیلنج ہے میرا، ٹھیک ہے. تو پھر اس کے اندر کھیر پوری کی فاتحہ، مختلف علاقوں میں زردے کی فاتحہ. زردہ مطلب آپ کا جو میٹھے چاول لال کلر کا ہوتا ہے نا، زرد کلر اسے زردہ بولتے ہیں. لال چاول، لال روا، لال کچھ تو بھی فلاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے.
تو فاتحہ ہوتی ہے اور میٹھے اور بنتے ہیں. بہرحال ان کے پیچھے ایک عقیدہ ہے. اس سے پہلے کہ عقیدے کی طرف جاؤ ایک اور بات رکھ دیتا ہوں, عبادت میں اور کیا کرتے ہیں لوگ. ایک اور وہ چیز ہوتی ہے کہ ایک روایت پیش کی جاتی ہے, یہ روایتی موضوع ہے یاد رکھیے. تو بہرحال بہت سارے اعمال کرتے ہیں جس میں ایک چیز جو خاص ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک روایت پیش کی جاتی ہے یہ موضوع روایت ہے. یاد رکھیے کہ آپ نے فرمایا اس طرح سے اس روایت کے الفاظ ہے کہ جو شخص 15 شعبان کا قیام کرے, مطلب رات کا, اور دن میں روزہ رکھے تو اس شخص کے پچھلے 60 سال کے اور اگلے 60 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. گویا آپ ٹوٹل ملا دیں تو 120 ایئرس 120 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, پچھلے 60 اور اگلے 60. جبکہ ہم جانتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقعہ روزے رکھے ہیں, رمضان کے علاوہ جو روزے آپ رکھتے تھے, ان کے فضائل میں یہ آتا ہے کہ جو عرفے کا روزہ ہے وہ ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے, اور 10 محرم 9-10 کا جو روزہ ہے وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. مطلب ایک روزہ 2 سال کے اور 2 روزے 1 سال کے گناہ کا کفارہ, اس سے زیادہ نہیں. لیکن یہ ایک قیام اور ایک روزہ کتنے سال کا کفارہ ہے؟ 60 پچھلے 60 اگلے. مطلب اگر ایوریج لائف 60 ایئرس ہے تو 60 تو ہو گیا, اور 60 کا انہیں پہلے سے جمع کر کے رکھ لیا اسٹاک, ٹھیک. اور 2-4 راتیں مل گئی تو پھر تو اس کی کوئی کیا ہی لینے دینے ہیں نا, 120 سال 120 سال 120 سال. حالانکہ شب قدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے, ان 1000 مہینوں کو اگر آپ جمع کر لیں تو 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں. گویا شب قدر جو سب سے افضل رات ہے, جو ثابت ہے, اس کا ثواب صرف 83 سال 4 مہینے, اور جو ثابت نہیں اس کو 120 سال. تو اب کوئی کہہ کے لے جائیں گے اوریجنل چیز کی طرف, ڈپلیکیٹ زیادہ فنکشن دے رہی ہے, کم کاسٹ میں آ رہی ہے, سستی. وہ 5 ڈھونڈو تو 83 سال, یہ ایک پالو تو 120 سال ہے نا. تو میں نے اس لیے کہا کہ اگر آپ کو یہ چیز بری لگتی ہے کہ بھائی ہم یہ رات مناتے ہیں آپ اس کو غلط بول رہے ہیں, تو ہمیں اس لیے برا لگتا ہے کہ آپ ایک حقیقی چیز اور اصل چیز کو چھوڑتے ہیں ایک غلط چیز کے لیے, ایک صحیح حدیث کو چھوڑتے ہیں ایک موضوع روایت کے لیے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور اپنی غلط چیز کو ثابت کرنے کے اللہ کتاب کا بھی استعمال کرتے ہیں غلط, اور رسول اللہ کی حدیث کا کرتے استعمال غلط. ہر رات کے تعلق سے جو حدیث آ رہی بس اس کو ڈال دیا ٹوکری کے اندر کی شب برات کی. ارے ایک بار تو نام بتاؤ شب برات کا حدیث کے اندر, تو مان لے پھر شب برات کی بات ہے. بہرحال آگے آئیے. اب اس کے پیچھے ایک عقیدہ ہوتا ہے اس رات میں جو اہتمام مغرب کے بعد سے ہو رہا ہے. کیا ہے؟ جب دیکھیے گمراہیاں شروع ہوتی ہے تو اس کا کوئی لمٹ نہیں ہوتی, اینڈ لیس ہوتی. وہ کیا ہے کہ بولے یہ مردوں کی عید ہے. اوہ اب بہت امپورٹنٹ آ رہا ہے کہ تو میت کے لیے تو سب کچھ کریں گے ہم, زندہ رہا تو کبھی دادا کو اور باپ کو پلٹ کے دیکھیں گے کیسی طبیعت ہے, مرنے کے بعد سب کچھ کریں گے. مردوں کے لیے ایوری تھنگ ہے نا. دادا حیات ہے, زندگی کے مشکل ایام گزار رہا ہے, تب پوتے کو ایک باری فرصت نہیں ملی تو MBA کر رہا تھا, تو فلاں کر رہا تھا, تو یہ کر رہا تھا, کبھی نہیں آ سکا. مرنے کے بعد دیکھیے نا 10ویں دن برابر دادا کو جو کھانے پسند تھے وہ کھا رہا ہے. دادا کو بہت پسند تھی بریانی, دادا کو پسند تھا حلوہ بناؤ, دادا کو پسند تھا کھچڑا بناؤ. تو مرنے کے بعد اس کے نام سے کھارا برابر ہے, لیکن زندگی میں آ کر کبھی کھلایا کیا؟ دادا میں وہاں سے آج کھچڑا بنا کے کھلاؤں گا, تم کو بہت پسند ہے, ابا تم کو فلاں چیز پسند ہے. دیکھیے نا آپ, تو ہمارے پاس میت زندہ ہے نا تو کوئی اہمیت نہیں, مرنے کے بعد تو بڑی عظیم اہمیت ہے. زندگی میں اس کے لیے دواؤں کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے, وہاں خرچ کرنے کو تیار نہیں. مرنے کے بعد مغفرت کی ثواب پہنچانے کے لیے ایسا تیار ہے کہ آ کے آپ کے ابا کے لیے قرآن بخش دیا میں نے, 3-4 دن سے پڑھ رہا تھا قرآن ابا کے لیے. ارے بھائی میرا باپ بہت تکلیف سے مرا, کبھی آپ نے 2 روپے نکال کے نہیں دوا کے لیے. نہیں, مرنے کے بعد بہت اہمیت ہے نا. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک ہندی کے کتاب میں ایک واقعہ تھا, مجھے یاد نہیں کون سی جماعت میں کون سی کلاس میں. مجھے ایک واقعہ یہ تھا کہ ایک انسان آتا ہے گلی کے کونے پہ نکڑ پہ آتا ہے اور وہاں رک جاتا ہے, اور سردی کے دن ہوتے سخت, اور وہ بہت غریب ہوتا ہے, لوگوں سے گزارشات کرتا ہے کہ مجھے ایک چادر دے دو, ایک چادر دے دو, چادر دے دو. کوئی چادر نہیں دیتا اس کو, کون دیں گا, خرچہ ہوگا. جب وہ مر جاتا ہے سردی کی وجہ سے رات میں, صبح خبر پہنچتی کہ مر گیا, تو لوگ آ کر جمع ہو کے اس کے اوپر چادر ڈالتے ہیں. تو کہانی کا مورل یہ تھا, سٹوری اچھی تھی کہ جب زندہ تھا تو کسی نے چادر نہیں تھی, مرنے کے بعد سب ڈھک رہے تھے اس کو آ کر, ہے نا. تو یہ ہونا چاہیے. تو میت مردوں کا بڑا مسئلہ ہے کہ ان کو ثواب پہنچانا ہے نا. تو مردوں کی بولے آج عید ہوتی ہے. آج کی رات پہلے آسمان پہ جو بھی آسمان پہ ایک جھاڑ ہوتا ہے, عقیدے غلط دیکھ کیسے, اس جھاڑ پر پتے لگے ہوتے, پتوں پہ نام ہوتے ہیں. تو اس رات جھاڑ ہلایا جاتا ہے, پتے جھڑ جاتے ہیں. جن کے پتے گر جاتے ہیں ان کے پتے کٹ ہو جاتے ہیں دنیا سے, مطلب یہ سال جانے والے ہیں. جن کے پتے لگے ہیں ان کے پتے باقی رہنے والے, وہ اگلے سال تک جینے والے ہیں. عقائد بد دیکھیے. اب پھر جو مر چکے, مطلب جن کے پتے کٹ چکے ہیں پچھلے بار, وہ لوگوں کو ٹائم دیا جاتا ہے, مہلت ہے, اور وہ گھروں میں آتے ہیں. لہٰذا لوگ نہاتے ہیں مغرب کے, چونکہ رات مغرب سے دن چالو ہوتا ہے نا اسلامی طرف, 15 چالو ہو جاتے, نہاتے ہیں تاکہ مردے آئے تو آپ فریش ملے. بہت سی بیوہ عورتیں تیار ہو کر بیٹھتی تاکہ ان کا شوہر آ کر ان کو دیکھیں گا. بہت سے جو ہے بچے اپنے باپ کے انتظار میں ہوتے ہیں اور فلاں ہوتے ہیں. اور
عقیدوں کی پھر کوئی انتہا نہیں. ایک صاحب کو میں نے ایک بار سمجھا ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی, نہیں ہوتا. تو نہیں بولے ہوتا. پھر کچھ دیر بعد ان کو بات سمجھ میں آ گئی. لیکن بدعقید کی عقیدہ بہت اہم ہے سدھرنا. اب بدعقید کی اتنی تھی کہ ایک دن آئے بولے صاحب تم لوگ غلط ہے. بولے کیوں؟ بولے میرا عقیدہ بالکل سچ تھا. بولے کیا ہوا؟ تو بولے 15 کو ابا آئے تھے. بولے ابا آئے تھے 15 کو, تو پھر تو نے جانے کیوں دیا واپس ان کو؟ آئے تو رکھ لیتا ان کو. نہیں بولے وہ ویسا نہیں رہتا. بولے اب جب چونکہ وہ مر چکے ہیں بولے تو ایک الگ انداز سے آئے تھے. بولے کیسے آئے تھے؟ تو بولے میں نے جب تم نے بولے تھے یہ بات غلط ہے تو میں جب تو سمجھ گیا تھا, لیکن میں نے بار بار میرے ذہن میں آتی رہی ابا ہر سال آتے ابھی بھی آئیں گے. تو میں نے ایک عالم صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا ابا آئیں گے تمہارے, ضرور آئیں گے, بلی کی شکل میں, کتے کی شکل میں, پرندوں کی شکل میں, کیڑے مکوڑوں کی شکل میں. تو آج کی رات کسی کو نہیں مارا جائے گا. پھر کیا ہوا؟ تو برابر جیسا عالم صاحب نے بولے تھے. بولے مغرب کے بعد ایک تتلی آئی. بولے ابا آئے. وہ تتلی بولے ابا آئے. بولے اور بیٹھے رہے. بولے وہیں بیٹھے جہاں ابا بیٹھتے تھے, وہی کرسی. میں نے کہا شیطان بھی کیسا ضرب لگاتا, دیکھ کیسا عقیدہ اس کا تھا, اس نے لے گیا وہیں بیٹھے. اور ہو سکتا ہے روز تتلی کیڑے مکوڑے 1000 بیٹھتے ہوں گے جس پہ وہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن آج تتلی بیٹھنا بہت مقدس تھا اس کے لیے. تو بولے تتلی بیٹھی. بولے اور ابا آئے تھے. بولے مطلب روحانی شکل میں آئے تھے. میں نے کہا کتنا بدبخت ہے رے تو, ابا آئے تھے اور تو نے ویسے ہی جانے دیا. تتلی کو پکڑ لیتا. جو خدمت ابا کی نہیں ہو سکی تتلی کی کرتا ہے نا. تتلی اور ظاہر سی بات ہے اس کو پتا تھا اس کے ابا ایشور تھا وہ. تو میں نے کہا اس کے لیے ایک امی لاتے, پھر ان کے بچوں کو وارث بناتے اپنی جائیداد کے اندر. اپن مطلب ان کی شادی ان کا ہوتا, ان سے اور تتلیوں کے بچے پیدا ہوتے, وارث ہوتے تمہارے جائیداد کے اندر. پورا ڈیوائڈ سب ہونا چاہیے تھا نا پورا. یار تم پھر کچھ بھی الگ جا رہے. میں نے کہا ابا میرے آئے بعد میں نے کب چھوڑنا ان کو واپس. مطلب سمپل ہے, کسی کا باپ کو اگر مہلت دے دی جائے بھائی جنت جہنم جا بھی جو بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے جس طرح کی اس نے عمل کیا تھا, اگر اسے موقع دیا جائے تو کیوں واپس کوئی جانے دیں گا ایسے ابا کو. ہاں تو وہ تھوڑا پریشان ہو کے کہا تم لوگ, میں نا مذاق نہیں, ایک دم سیریس بات ہے, ایک دم سنجیدگی والی بات ہے. سوچو نا تم ابا یار تم نے چھوڑ دیا ان کو, کتنی افسوس کی بات ہے. میرے ایسا بیٹا تو جان دے دیتا اپنی اس تتلی کو پکڑنے کے لیے, اس لیے کہ میرے ابا تھے وہ. تو کہا نہیں وہ ایسا شور نہیں تھے. بولے دوسرے بھی ہو سکتے. بولے بلی بھی آئی تھی بات میں. بولے تو میں کنفیوز تھا. بولے ابا کون سے؟ میں نے کہا یہی چلتے رہیں گا پوری زندگی تمہارا. تو روحیں آتی ہیں, ان کو موقع دیا جاتا ہے. یہ اسلامی عقیدے کے خلاف مشرکانہ عقیدہ ہے. اس لیے کہ قرآن نے اعلان کر دیا سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 100, وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, کہ اس دنیا کے اور جو مر چکے ان کے بیچ میں ایک برزخ آڑ ہے دوبارہ اٹھائے جانے تک. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے, روز قیامت سب سے پہلے میں اٹھوں گا, سب سے پہلے روز قیامت. کوئی واپس نہیں آتا میرے بھائی, کوئی واپس نہیں آتا. مرنے کے بعد روحوں کا آواگمن کا عقیدہ رکھنا یہ غیر اسلامی مشرکانہ بدترین درجے کا مشرکانہ عقیدہ ہے. اب لہٰذا لوگ آ رہے ہیں تو لوگ مکانوں کو سجا رہے ہیں, دکانوں کو سجا رہے ہیں, قبرستانوں کو سجا رہے ہیں. قبرستان دیکھیے کتنے سجتے ہیں. اور ایک بات تھوڑی سی غور کر لیجئے, یہ ایک ہی تہوار ہے جو شیعہ اور سنی مشترکہ مناتے ہیں. کامن تہوار ہے, مشترکہ دونوں مناتے ہیں اس کو. ایسا دوسرا کوئی تہوار نہیں جو شیعہ اور سنی ساتھ منا رہے ہیں اس تہوار کو چھوڑ کر, ایک بارات. کہ تو بارات کا اصل عقیدہ انہی کے پاس ہے, یاد رکھیے. نفرت کا اظہار کرنا کچھ لوگوں کے خلاف, اور وہ سنی ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ بہرحال خیر چھوڑ دیجیے, لمبا فلسفہ ہے وہ کہاں سے آیا اور کیوں آیا. لیکن اب جو ہوتا ہے اس کے رد میں, تو کوئی مردوں کی عید نہیں ہوتی ہے میرے بھائی. کوئی مردوں کو ریلیز اور چھوٹ نہیں دی جاتی ہے. جو جس حال میں روز قیامت تھی اس کا معاملہ بہرحال اٹھنے والا ہے, تو کوئی واپس نہیں آتی. اسی طرح مردوں کی عید ہے تو مردے مغرب کے بعد آتے ہیں, اور فجر پہ ختم ہو رہا نا معاملہ, رات ختم ہو رہی تو رات میں ان کا ختم ہوتا ہے. تو مردے جب واپس چلے جاتے ہیں تو لوگ فجر کے بعد قبرستان جاتے ہیں. کبھی راتوں میں قبرستان جاتے ہیں, قبروں کو سجایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے بہت سے علاقوں کے اندر آتش بازی ہوتی ہے اور دیے لگائے جاتے ہیں. اور دیے تو چونکہ اب کم ہو گئے, تیل گرتا ہے, بہت مشکل ہوتی ہے, تو دیے کی جگہ لائٹنگ لگا دیجیے. اور اپنے تہوارات پر روشنی کے ذریعے خوشیاں منانا یہ مجوسیوں کی علامت ہے, یہ اہل ایمان کی کبھی علامت نہیں رہی. مجوسیوں کی علامت ہے. مجوسی سمجھتے ہیں آپ, آگ پرست, جو آگ کی پوجا کرتے ہیں, جن کے پاس آگ مقدس ہوتی ہے اور اس کے تقدس کے اعتبار سے ہر اچھے سے پہلے اس کو جلایا جاتا ہے. تب چونکہ دیے جلانا میں تو بہرحال مشکل ہے نا, 1000 دیے, تو 1000 ٹمٹی میں جلانا, وہ لائٹ جلانا ایک بٹن پہ کتنا آسان, لگایا اور چالو کر دی, ہر جگہ روشنی روشنی بس. تو یہ مشرکانہ عقائد مجوسیوں کا عقیدہ ہے, اور دیگر مشرک اقوام سب کی سب یہ عقیدہ رکھتی ہے, ہمارا نہیں میرے بھائی. تو آتش بازی کرنا,
چراغاں جس کو بولتے ہیں، چراغ جلانا کہ میت آتے مردے آتے تو چراغ جلانے سے ہر چراغ کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. اور اب میں نے کہا چراغ سے تو میت گھر پہ آ رہی ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی. پٹاخے کیا کو؟ تو بولے پٹاخوں سے بری میتیں برے روحیں بھاگ جاتی. بولے واہ، مطلب انڈیکیٹو کیسا ہے کہ ایکسپلوسیو سے برابر انسانوں کے ساتھ ساتھ روحوں کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے. مطلب کہ پٹاخے پھوڑنے سے بولے بد روحیں چل جاتی ہے اور دیے لگانے سے اچھی روحیں گھر میں آتی ہے. ایسا باپ تھے بہت شرابی تھے برے تھے تو وہ چھوٹ تو ان کو مل جاتی، بولے تو پٹاخے پھوڑنے سے ان کی بد روح دور چلے جاتی. سبحان اللہ. یہ سب مشرکانہ عقائد ہے، یہ سب مجوسیوں کے اور مشرکوں کے عقیدے ہیں. ایسے ایسے پتہ نہیں کتنے مذہب اس میں مکس ہو گئے، بتا بھی نہیں سکتا میں. تو بہرحال یہ اسلامی عقیدہ نہیں. اسی طرح مسجدیں سجائی جاتی ہے، مسجد میں پھول لگائے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا پروگرامس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کوئی بھی اعمال قبول کرنے قبولیت کی شرط یاد رکھیے اللہ کی کتاب یا اللہ اس کا حکم دے، مطلب شریعت میں اس کا حکم ہو، اس کو خالص نیت سے اللہ کے لیے کیا جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو تو ہی قابل قبول ہے، ورنہ آپ بھول جائیے کوئی عمل قابل قبول ہے اللہ کے پاس. تو رسول اللہ نے کبھی مسجد نبی سجائی، صحابہ نے کبھی مسجد نبی سجائی، صحابہ نے کبھی دیے لگائے، صحابہ نے کبھی آتش بازیاں کی، صحابہ کبھی جاگے مجھے یہ ثابت کر دیجیے، باقی سب چیزیں تو باقی جانے دیجیے. صحابہ کبھی جاگے تھے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ کوئی اعمال ثابت نہیں. اب ایک بات ذہن میں آتی ہے، چلو یہ سب ثابت نہیں لیکن رات کی فضیلت تو ہے، یہ بات تو آپ بھی مان رہے ہیں کچھ حد تک. تو فضیلت ہے تو کیوں نہ عبادت کر لیجیے خاموشی میں. چلو مسجد بھی نہیں سجاؤں گا، پٹاخے بھی نہیں، دیے بھی نہیں، کوئی میٹھا نہیں، حلوہ نہیں، نہانا نہیں، کوئی عقیدہ نہیں کہ مردے آتے ہیں، کوئی قبرستان جانا نہیں، کچھ نہیں. تو یہ قبرستان جانا اچھی بات ہے، لیکن بالخصوص 15 کو جانا یہ اچھی بات نہیں. روزے رکھنا اچھی بات ہے، بالخصوص 15 کا روزہ رکھنا یہ سنت سے ثابت نہیں. یاد رکھیے، یہ بولنا چاہ رہا ہوں. ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں یہ تو ایصال ثواب کے منکر ہے، یہ تو فلاں کے منکر ہے، یہ تو نماز کے منکر ہے، یہ تو روزے کے منکر ہے. میرے بھائی تیری بے خوفی کو اپنی جگہ رکھ اور بات کو سمجھ. پہلے میں اس ایصال ثواب کا منکر نہیں ہوں، روزے اور نماز کا منکر نہیں ہوں. جس طریقے پہ ہم کر رہے ہیں اس پہ ہم منکر ہیں، اس کے ہم منکر ہیں کہ وہ سنت سے ثابت نہیں. اور ہر چیز کے قابل قبول ہونے کے لیے شریعت میں حکم خالص نیت اور رسول اللہ کا طریقہ ہونا چاہیے. تو رسول اللہ نے منایا کیا؟ کوئی چراغا کیا کیا؟ کوئی پٹاخے پھوڑے کیا؟ کوئی مسجد سجائی کیا؟ کوئی مخصوص عبادتیں کی کیا؟ کوئی قیام اللیل کیا کہ نہیں؟ تو بھی تیرا کرنا یہ بدعت میں شامل ہے. تو بھائی اب عبادت کر لیے تو کیا ہو؟ خاموشی میں عبادت کروں گا، اکیلے میں عبادت کروں گا. اگر آپ روز عبادت کرتے ہیں راتوں میں تو اس رات بھی کیجیے، بالکل درست ہے. لیکن اگر روز نہیں کرتے تو اس کی حکم نہیں، اس کی اجازت نہیں دی جائیں گی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ فضیلت اگر وہ ثابت بھی ہوتی ہے تو فضیلت ہے. اعمال کی بات کر رہا ہوں. کیا منایا؟ صحابہ نے کبھی منایا؟ خلفائے راشدین 30 برس زندہ رہے رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد، کیا منایا؟ آخری صحابی کا انتقال 110 ہجری میں ہوا، 100 سال میں منائی گئی. کوئی ایک رات جس کو یہ لکھا گیا ہو روایتوں میں، آثار میں، تاریخ میں کہ یہ 15 شعبان تھی، صحابہ جاگ رہے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، اکیلے میں عبادتوں کا اہتمام کر رہے تھے چونکہ اپنے نبی کو انہوں نے یہ کرتے پایا تھا. بتائیے نا کوئی ایک روایت. یا برات کی رات تھی، تو برات تو بھولی جائے، میں کہہ رہا ہوں دور دور اس کا الفاظ ہی نہیں ہے حدیث کے اندر. قرآن میں الفاظ ہے، وہ بھی سورہ برات میں بس ایک بار آیا ہے، الفاظ ہی نہیں ملیں گے آپ کو. تو رات کا منانا تو چھوڑ دیجیے. تو یہ کوئی رات ثابت نہیں. آپ اسلام رات میں جاگتے تھے نا، تو روز رات جاگتے تھے میرے بھائی. آپ پر تہجد فرض تھی اور آپ ہر رات جاگتے تھے. اور صحابہ میں سے اکثر صحابہ راتوں میں جاگ کے عبادت کرتے تھے، بہت کم تھے جو رات میں عبادت نہیں کرتے تھے. تو پھر تم کہاں سے 15 کو خاص کر رہے ہو؟ ٹھیک، یہ تو بالکل عام بات تھی صحابہ کی. تو کوئی منانا یہ درست نہیں. یاد رہے. تو اس رات کا منانا بدعت. اس رات میں کوئی خاص اعمال نہیں ہے. اس رات کی اگر فضیلت بھی ثابت ہے تو منانا ثابت نہیں ہے. کوئی روزہ، کوئی نماز، کوئی فاتحہ، کوئی مردوں کا آنا، کوئی قبرستان کی زیارت کرنا یہ ثابت نہیں اور درست نہیں ہے. اگر کوئی کہے کر لیے تو کیا ہوا، تو بہرحال پھر تو اسلام کا بیڑا، شریعت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. ہر چیز میں کر لیے تو کیا ہوا، کر لیے تو کیا ہوا، 4 کی جگہ 5 رکعت پڑھ لی تو کیا ہوا. تسبیح آپ میں 33 بار بتائی نا سورہ، وہ جو تسبیح فاطمہ ہے 33 کے بدلے 66 بار پڑھ لیں گے، کیا ہوا؟ ڈبل تو پڑھے نا، کتنا ثواب ملے گا. تو پھر تو اسلام کو وہ اینڈ ہی نہیں ہے. اور مشرکانہ مذاہب اور اسلام میں کوئی حد ہی باقی نہیں رہیں گی، چونکہ کوئی حلال حرام کی حرمت ہی نہیں. جو چاہے کرو، عبادتوں میں جو چاہے کرو، معاملات کوئی لمٹس ہوں گی نا شریعت کی. تو ہوا یہ کہ تم نے ایک ایسی بات کا دعویٰ کیا جو نعوذ باللہ تم دعویٰ کرو نبی کو بھی نہیں پتہ تھی اور صحابہ کو بھی نہیں، تجھے پتہ چلی اب آ کر. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس میں کوئی خاص چیز نہیں. اب شعبان کا مہینہ ہے تو ہم کیا کریں؟ تو اس میں جو ثابت شدہ اعمال ہے وہ کیجیے. آپ شعبان میں کیا ثابت ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو آخر میں، چونکہ اتنا کم ثابت تھا اس لیے میں نے اس کو آخر میں رکھا. شعبان کے مہینے میں جو چیز ثابت ہے وہ یہ ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے 3 روایتیں ہیں.
آپ فرماتی، پہلی روایت ہے ابو داؤد کی، آپ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب روزے اس مہینے کے تھے. پہلی روایت، یہ صحیح روایت ہے. دوسری روایت صحیح بخاری کی، وہ فرماتی ہے ہماری عائشہ رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کچھ دن چھوڑ کر سارا مہینہ روزے رکھتے، کچھ دن چھوڑ کر سارا مہینہ روزے رکھتے. اور تیسرا عمل جو آپ وسلم کرتے وہ بھی روزے کا ہی. آپ فرماتی ہے، ترمذی کی روایت آپ فرمائیں، اس مہینے سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا گیا. آپ خالی آخر کے کچھ روزے چھوڑ کر، تاکہ لوگ کنفیوز نہ ہو رمضان اور شعبان میں، باقی پورا مہینہ روزہ رکھتے. تو اس مہینے میں اگر کچھ کر سکتے ہیں آپ تو روزہ رکھ سکتے ہیں، اور روزہ رکھ سکتے ہیں، اور روزہ رکھ سکتے ہیں، جتنے چاہے رکھ سکتے ہیں. 15 کا خاص نہیں، یہ الگ بات ہے، کسی کو 15 کوئی اس دن چھٹی ملے اس دن ہی سہولت، تو ایک الگ مسئلہ ہے. ان خاص نہیں، پورے آپ شعبان کے روزے رکھ سکتے ہیں، سوائے کچھ روزے چھوڑ کے آخر کے بالخصوص، تاکہ وہ مکس نہ ہو جائیں. ٹھیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے شعبان میں روزے رکھ کر رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے. بات سمجھ رہے آپ؟ تو یہاں آپ جو کچھ شعبان میں کر سکتے ہو یہ ہے. اب اگر آپ کو کچھ منانا ہی ہے رات کے طور پر، تو ایک رات ملی ہے، افسوس اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی. منانے کی رات در حقیقت شب قدر، لیلۃ القدر ہے. یہ تو بہت سو کو پتہ بھی نہیں وہ رات کب آتی ہے نا؟ کب آتی ہے؟ 27 رمضان کو. میں اس کی گواہی دے سکتا ہوں میرے بھائی، تجھے تو پتہ بھی نہیں رات کب آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ رات کی تاریخ آپ سے اٹھا لی گئی جو بتائی گئی تھی، تو فرمایا تھا روایت میں سے سال بھر میں تلاش کرو. صحابہ پریشان ہو گئے، پورے ایئر میں کیسے تلاش کریں گے؟ پھر فرمایا آپ سامنے، اس کو تخفیف کی گئی، بعد میں کہا گیا مہینے بھر میں رمضان کے تلاش کرو، تو کم از کم ایک مہینہ 30 دن میں تلاش. پھر آپ نے فرمایا آخری عشرے کی طاق راتوں میں، آڈ نائٹس میں، 21 رمضان، 23 رمضان، 25 رمضان، 27 رمضان اور 29 میں سے کوئی ایک رات، اس کا ثواب 83 سال اور 4 مہینے، 1000 مہینے. 1000 مہینے سے افضل، 1000 مہینوں کو تبدیل کیجئے سال میں، تو 83 سال 4 مہینوں سے افضل ہے، یہ ملتی ہے. لیکن کوئی جاگ رہا ہے کیا اس میں؟ یہاں برابر 120 کا ہے نا، موضوع روایت ہے لیکن منائیں گے 120 ہے نا. وہاں قرآن کہہ رہا ہے 1000 مہینے 83 سال کا ثواب. ان کہاں ہوتا ہے ہم سے؟ کون اٹھیں گا 5 رات، کون جاگیں گا 5 رات؟ علماء نے بڑی سہولت دی. اور میں تو کبھی کبھار کہتا ہوں شاید جبرائیل علیہ السلام ہندوستان میں آ کے بتایا گیا کہ 27 تم لوگوں کو بتا رہا ہوں، باقی لوگوں کو نہیں بتایا گیا. صحابہ کو تو نہیں پتا تھی 27، یہاں برابر پتا ہے ہم کو ہندوستان پر 27 رمضان. تو یہ قدر 5 میں سے کوئی ایک رات اور اس کو تلاش کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت تھی اس رات میں، آئیے دیکھیے کیا تھی. میں عائشہ فرماتی رسول اللہ ان راتوں میں رمضان کے آخر عشرے میں ہمارے دروازوں پر دستک دے کر کہتے اٹھو عبادت کرو، اٹھو عبادت کرو. اٹھا رہے ہیں، اور آپ کے کہے کے مطابق جو 15 شعبان کی روایت ہے شب برات کی، وہاں رسول اللہ خاموشی سے جا رہے ہیں. یہاں 10 دن اٹھا رہے ہیں، وہاں خاموشی سے جا رہے ہیں. یہاں آ کر بتا رہے ہیں، یہاں اللہ قرآن نے بتا رہا ہے، وہاں چھپکے سے جا کے دیکھنا پڑا ماں عائشہ کو، ورنہ وہ رات تو چھپ گئی تھی ہم سے. ذرا عقل سمجھ میں نہیں آ رہی کچھ باتیں؟ کیا ذہن نہیں کھول رہا انسان کا اتنی باتوں سمجھ کے کہ یہ رات منانے کی نہیں ہے؟ فضیلت ہے بھی تو وہ فضیلت کا معنی عبادتیں کرنا نہیں. تو اگر کچھ منانا ہے آپ کو اور مجھے، تو رمضان آ رہا ہے، تیار ہوئیے اس کے لیے. 5 راتوں کو منانا ہے ہم کو. یا آپ کی سنت کے مطابق 10 راتیں جاگیے آپ پورے. آپ اعتکاف کرتے، راتوں میں جاگتے، قیام اللیل کرتے، اور اپنے بیویوں کو پھر کب اٹھاتے؟ چونکہ آپ کے بیویوں کے سارے گھر مسجد نبوی کے اندر ہی تھے. ورنہ لوگوں کو تو ایسی ایسی باتیں چاہیے، بس قریدنے کی جو صفت ہوتی ہے ان لوگوں کی، بس کہ ہم کو آپ کو نہیں ماننا ہے تو بس نقطہ چینی. آپ تو ہر اعتکاف کرتے آخری اس میں، پھر کیسے جا کے اٹھاتے؟ تو میرے بھائی حدیث جب کہہ رہی ہے صحیح تو سمجھنا پڑے گا نا. آپ سب کے پورے ازواج کے گھر حجرے اندر تھے، مسجد نبوی میں دروازے کھلتے تھے ان کے ادھر سے، اور ادھر سے بھی تھے، صحن تھا مسجد نبوی ان کے لیے. سمجھ رہے آپ؟ تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا جا کے دستک دینا اور آنا. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس بات کو سمجھیے. اور اگر منانا ہے تو پھر قدر ہے اس کو منائیے، اور اس کی قدر اور منزلت جانیے، ورنہ ان راتوں نے اس کی قدر اور منزلت ختم کر دی. معراج اور برات کو جس انداز سے منایا جا رہا ہے، اور بالخصوص 15 شعبان کو جس انداز سے منایا جا رہا ہے، اس انداز کو دیکھ کر تو شب قدر تو اتنی پھیکی ہے، اتنی پھیکی اور اتنی پھیکی ہے کہ اس کے پھیکے پن کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، کسی کوئی اہمیت ہی نہیں ہمارے پاس آج. تو بہرحال اصل جاگنے کی رات لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، جو رمضان میں آتی ہے. اور باقی تمام باتیں بہرحال میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائیں. ہم تمام کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ اور صحیح فہم عطا فرمائیں، اس کے مطابق عمل کرنا ہمارے لیے آسان کریں. جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں. خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ آپ نے جو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کے 5 دن پہلے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ قبرستان جاؤ کہ دعا کرو، اس کی کوئی خاص فضیلت یا وجہ؟ واللہ عالم، اس کے تعلق سے ہمیں کچھ نہیں پتہ چلتا ہے، لیکن جو بات سمجھ میں آتی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ بقیع میں جو مدفون لوگ ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ تو ہو سکتا ہے اس میں بہت سارے صحابہ کی مزاریں تھیں، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے ان کی مغفرت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہو دعا کرنے کا، یا امت کو یہ سکھلایا جا رہا ہو کہ صبح اور شام دونوں وقت قبرستان جایا جا سکتا ہے، اور چاہے انسان کتنا ہی نیک ہو اس کے لیے مغفرت دعا پھر بھی کی جا سکتی ہے۔ صحابہ تو کتنے نیک لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ کہا جا رہا ہے جا کے ان کے لیے مغفرت دعا کرو۔ تو یہ تمام باتیں نکل سکتی، لیکن کوئی خاص ان کی فضیلت یا واللہ عالم، لیکن یہ بات تو پتہ چلتی ہے کہ دعا قبرستان میں دنوں رات میں ہو سکتی ہے، قبرستان کو رات میں بھی جایا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ جاتے نہیں، یہ پکڑتا وہ چھوتا ایسا ہوتا فلاں ہوتا، تو وہ بھی ایک دلیل ہے۔ دوسرا یہ کہ کتنا ہی نیک انسان ہو اس کے بعد بھی مغفرت کی دعا اس کے لیے کی جانی چاہیے۔ صحابہ کے لیے آپ کرتے تھے، اور اسے صحابہ کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، یہ باتیں پتہ چلتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی خاص وجہ واللہ عالم بالصواب، یا ہو سکتا ہے رسول اللہ کو ایک اشارہ دیا جا رہا ہو کہ آپ کے جانے کا وقت بھی بہرحال قریب ہے، واللہ عالم، لیکن ہم ان تمام چیزوں کے تعلق سے نہیں جانتے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ شعبان کے مہینے میں اکثر روزے آپ وسلم رکھا کرتے تھے، لیکن ایک جیسے یہ ہے کہ 15 شعبان کے بعد آپ وسلم نے روزے رکھنے کے لیے منع کیا، تو اس کا تھوڑا سا بھائی نے ایک سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شعبان میں روزے رکھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھے۔ تو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، یہ آپ کی سنت اور عمل ہے، لیکن جس شخص کو ڈر ہو کہ وہ کمزوری آ جائیں گی اس میں روزے رکھنے سے شعبان کے، سے رمضان میں فرق پڑے گا، تو وہ شعبان کے روزے نہ رکھے۔ پھر دیکھیے دونوں کے لیے جیسا کہ جو منائیت ہے، بلکہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ آخر شعبان میں لوگ روزے رکھتے تو کبھی کبھار مارتے تھے ان کو، اس وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ شعبان کے روزے رکھ کر انسان تھک جائے، تاوان ہو جائے، اور پھر رمضان کے روزوں میں کمی آنا چالو ہو جائے۔ ہوتا ہے نا کبھی، ہر آدمی کا جسم ایک جیسا نہیں ہوتا، تو اسے بات پتہ چلی جو روزے رکھ سکتا ہے وہ رکھے، جس کو ڈر ہو کہ اس کی صحت اس کا ساتھ نہیں دے سکتی، تو رمضان کے چونکہ فرض روزے ہیں تو لہٰذا وہ نہ رکھے۔ سمجھ رہا ہے بات کو؟ تو یہ دونوں ہی باتیں آتی ہے، جیسا کہ عمر ابن خطاب کے بارے میں آتا، آپ سب نے خود منع کیا، تو یہ اسی معنی میں کہ وہ شخص جس میں کمزوری ہے، ڈر ہے کہ اس کی کمزوری یہ روزوں کی وجہ سے رمضان میں بڑھ جائیں گی اور رمضان کے فرض نہ چھوٹ جائے، تو لہٰذا وہ نہ رکھے۔ لیکن جس کو ایسا خدشہ بالکل نہیں ہے، اللہ نے صحت، توانائی، طاقت، تندرستی سب دے رکھی ہے، تو وہ ضرور بھی ضرور شعبان کے بھی رکھے، اور پھر ضرور بھی ضرور رمضان کے بھی رکھے۔ جی، جو یہ راتوں کے تعلق سے جو بدعت ہوتی ہے اور بہت بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے، کل ایک نے مجھے سوال کیا کہ اگر یہ غلط ہوتا، حنفیت اگر غلط ہوتی ہے، تو پھر اہل حدیث ان کے پیچھے نماز کیسی پڑھتے ہیں، سلفی لوگ ان کے پیچھے نماز کیسی پڑھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحیح ہے، تو یہ ایسے بدعتیوں کے پیچھے نماز ہوگی؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ کچھ لوگ بدعت کرتے ہیں، اور جب ان سے بدعت کے بارے میں کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ تم تو کتاب و سنت کے ماننے والا ہو، ہم تو فلاں ہیں بدعتی، یہ فلاں ہیں، تو پھر تمہاری نماز جو کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں تو ان کی نماز کیا ہمارے پیچھے ہوں گی؟ اور اگر تم ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہو تو مطلب تم ہم صحیح ہیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ بات ہم کو سمجھنا پڑیں گی کہ بدعت کے کئی اقسام ہوتے ہیں، کئی قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک؟ بدعت کی اقسام میں سے صرف ایک بدعت ایسی ہے جس کے کرنے کی وجہ سے آپ اس شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکیں گے، اور وہ بدعت ہے، اس کو کہتے ہیں بدعت مکفرہ، ایسی بدعت جو کفر تک لے جاتی ہو۔ اور یہ جو بدعتوں کی ہم بات کریں، معراج کی، برات کی، یا نماز کے پہلے کچھ زیادہ بدعتیں نیتیں کر لے رہے، نماز کے بعد کچھ ایکسٹرا بدعتیں کہ سر پہ ہاتھ رکھ کے آیت الکرسی پڑھنا چاہیے، سروں پہ ہاتھ رکھ کر پڑھ رہے ہیں، یا کچھ مختلف ذکر و اذکار جو ثابت نہیں، یا نورو 99 بار پڑھ لو حالانکہ ثابت نہیں، یا قوی جو ثابت نہیں، یا دعائیں، تو یہ ایسی بدعتیں ہیں جو اضافی بدعتیں، مطلب جو ذکر ثابت ہے ان ثابت شدہ اعمال میں اضافہ کر رہے ہیں، کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کر رہے ہوں، سمجھے؟ ثابت شدہ اعمال، جیسا نماز تو ہے، اضافی الگ ہی نمازیں پڑھے جو رسول ثابت نہیں، ذکر تو کر رہے ہیں، اضافی ذکر کرے جو سنت ثابت نہیں، تو یہ بدعتیں کفر تک نہیں لے جاتی۔ اور جو شخص بدعت مکفرہ نہیں کرتا ہے تو انشاءاللہ عزیز اس کے پیچھے نماز ہو جائیں گی۔ اس کی دلیل میں صحابہ کی زندگی سے دیتا ہوں۔ صحابہ کے زمانے میں جو ایک مرتبہ جو خلیفہ تھے عبد الملک بن مروان، ٹھیک، یہ جب خلیفہ تھے تو ایک مرتبہ یہ عید کی نماز سے پہلے خطبہ دینے کے لیے جانے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے کچھ لوگ ناراض تھے، اور عید کے بعد چونکہ عید کا خطبہ ہوتا ہے اور عید کا خطبہ سننا چونکہ واجب نہیں ہے، بہت سارے لوگ اپنی ناراضگی بتانے سے اپنے خلیفہ کو عید کا خطبہ نہ سن کے چلے جاتے۔ تو عبد الملک بن مروان نے یہ سوچا
میں عید کا خطبہ پہلے ہی دے دوں گا، اور وہیں سے عید کا خطبہ پہلے چلا رہا، میں پہلے دے دوں گا تاکہ لوگ مجبوراً سننے کو بیٹھیں گے، ہے نا، نماز کے بعد تو اس نے عید کے خطبے کے لیے جب کھڑا ہوا تو صحابہ نے پیچھے سے گریبان پکڑ لیا کہ کہا تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو، لیکن اس نے ان کا گریبان ہاتھ جھٹک کر جا کر کھڑا ہو گیا اور خطبہ دیا، لیکن ایک بھی صحابہ عیدگاہ چھوڑ کر واپس پلٹ کر نہیں گیا ادھر، چونکہ امت کی اجتماعیت سب سے اصل ہے، کیونکہ اس نے ایسی بدعت نہیں کی جس سے وہ کفر تک جا رہا تھا۔ بدعت تھی، خطبہ تو دینا سنت ہے، اس نے ایک بدعت کیا کہ پہلے دیا، لیکن یہ کفر والی بدعت نہیں تھی، لہٰذا صحابہ کا اس کے پیچھے بیٹھے رہنا اس چیز کی دلیل ہے کہ صحابہ نے اس بدعت کی وجہ سے، ابتدائی کرنے کی وجہ سے اس کے پیچھے نماز کو نہ پڑھنا اپنے اوپر جائز قرار نہیں دیا۔ تو لہٰذا ایسا کوئی بھی شخص جو مشرک نہ ہو کھلا، یہ نہیں کہ ایسا ہو سکتا ہو ایسا ہوگا کھلا، اور اس کے علاوہ اگر بدعتیں کرتا ہوں تو وہ کفر تک نہ جاتی ہو، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا انشاءاللہ عزیز درست ہوگا۔ اگر ہم ایسا نہ کریں تو ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کے پاس دو مزید کے آپشن ہیں، ایک جگہ کتاب و سنت والا پڑھاتا ہے، دوسری جگہ ایک آدمی جو بدعت کرتا ہے، تو یہ تو بیسٹ آپشن آپ کے ہے۔ لیکن کچھ علاقے میں جانتا ہوں جہاں 100% مساجد میں، مطلب 100 مسجد ہے تو ایک بھی مسجد ایسی نہیں جو کتاب و سنت کی ماننے والی، تو کیا کریں؟ نمازوں کو چھوڑ کے پورا ثواب ضائع کریں؟ اچھا فرض نمازوں کو تو ٹھیک ہے، 3 جمعہ نہ پڑھے تو آپ نے فرمایا اس کے دل پہ مہر لگ جاتی، پھر کیا کرے جمعہ کا، ہے نا؟ اور عیدین کے لیے تو آپ کو عیدگاہ میں حائزہ کو جانا ہے، تو پھر ہم لوگ کیسے نہیں جائیں گے؟ سمجھ رہے؟ تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو اگر وہ کفر نہیں کرتا تو نماز ہو جاتی، تو ان کو سمجھائیے یہ آپ کی بدعت ہے، اس کو میں بدعت ہی مانتا ہوں، لیکن چونکہ کفر تک نہیں لے جاتی اس لیے پڑھ رہا ہوں، جس دن کفر والی کرو گے تو ورنہ یہ بھی چھوڑ دوں گا تمہارے پیچھے پڑھنا، اور جن کے پیچھے آپ نہیں پڑھتے اس کی وجہ بتانا، ورنہ وہ بھی میں ان کے پیچھے نہیں پڑھتا ہوں اس لیے کہ وہ ایسی بدعت کرتے ہیں جو کفر تک لے جاتی ہے، جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، کوئی چیز نہ تھا سنت بلکہ ایجاد کردہ ہے۔ تو بہرحال ان کو سمجھائیے۔ اور بہت سی بار میں یہ بار بار کہتا ہوں، امام مؤذن یہ کبھی کبھار دبے ہوئے ہوتے ہیں بیچارے، مسجد کمیٹی فلاں اور فلاں اور فلاں، ماحول معاشرہ لوگ، تو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کا عقیدہ اگر درست ہے اور مجبوراً بیچارے کچھ بولنا پڑتا ہے، کھڑے ہونا پڑتا ہے، اس مجبوری کو سمجھتے ہوئے آپ اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہوگا جب تک وہ کفر نہیں کرتا۔ جی سوال موضوع سے ہٹ کے ہے، اگر بھی لوگ گھر خریدتے ہیں تو بیانہ اگر لوگ دیتے اور تاریخ مقرر کرتے کہ فلاں تاریخ پہ ہم دے دیں گے، لیکن وہ تاریخ پہ دے نہیں پاتے تو وہ بولتے کہ بھائی بیانہ بھول جاؤ جو دیے تھے تم، کہ آپ نے وعدہ کرے تھے اور وعدے کی اسلام میں اہمیت۔ دیکھ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جب لوگ گھر لیتے تو اس سے پہلے کچھ بیانہ دیتے ہیں، اگر چیز مل جاتی گھر لے لیتے ہیں اس وقت تک تو ٹھیک، اگر اس وقت پہ نہ لیا جائے تو سامنے والا بولتا ہے بھائی یہ پیسہ بھول جاؤ، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے ایسا کرنا اور نہیں کرنا درست اور غلط دونوں ہیں بیک وقت، وہ کیسے میں سمجھاتا ہوں۔ اگر سمجھ لیجئے بیانہ لینے میں اور اس کو رکھنے میں، اس کو سنبھالنے میں، اور آپ کو کوئی دوسرا بزنس وہ گھر بیچنا آپ کسی کو دوسرے کو تھا نہیں، جس کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان بھی انکر نہیں ہو رہا، کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا ہے، اور وہ بیانہ آپ اسی اس پہ لے رہے ہیں کہ بس ایک طرح کی دلیل کہ بھائی یہ گھر تم ہی لو گے مجھ سے، اور اگر وہ کسی وجہ سے آپ کا بھائی نہیں لے پاتا مجبوری، تو آپ بالکل اس کو واپس کر دے وہ پیسہ، چونکہ نہ اس میں کوئی آپ کا نقصان ہوا، نہ آپ کا کچھ مسئلہ ہوا، کچھ بھی نہیں۔ ایسا ایک آدمی آیا گھر لینے کے لیے، اس ایک آدمی نے وعدہ کیا، وہ ایک آدمی نہ لے پایا تو آپ واپس دے دیں۔ لیکن اگر بیانہ لینے کی وجہ سے آپ کے بہت سارے نقصانات ہو گئے، جیسے آپ نے بیانہ لیا گھر کو خالی کرنا شروع کر دیا، بیانہ لیا سامان اکھاڑنا چالو کر دیا کہ اب بھائی 15 دن بعد تو اس کو دینا ہے، جس کے وجہ سے آپ کا نقصان ہوا، اس بیانے میں سے اتنا لے لینا جتنا آپ کا نقصان ہوا وہ آپ کے لیے جائز ہوگا، اس بنیاد پہ کہ بھائی آپ گھر لے رہے تھے بول کر میں نے یہ سب کیا، اب آپ عین وقت پہ کہیں گے نہیں لیں گے تو اب کون لیں گا؟ اگر کوئی دوسرا بھائی لے لیتا ہے میرا نقصان اس میں کور ہوتا ہے تو ٹھیک، ورنہ میں آپ کے بیانے میں سے اتنا پیسہ کاٹوں گا جو صرف آپ کے بولنے کی وجہ سے مجھے کرنا پڑا۔ سمجھ رہے آپ یہ بات؟ تو اس میں ڈیپینڈ ہے، یاد رکھیے ڈیپینڈ ہے۔ اگر آپ کا کوئی نقصان نہیں ہو تو میں کہوں گا آپ بالکل واپس کر دیں، اس لیے کہ آپ سنیں کہ ایک روایت حدیث سے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو کھیت دے، ہوتا ہے نا کھیت فصل کی حد تک کھیت دے دیتے ہیں، جیسا کہ موسم بھی آ گئی بھائی اب آپ میرا کھیت ہراضی کر کے لے لو، اس کے بعد آپ وہ کریں گے، آپ نے فرمایا کوئی دے اور اگر اس میں فصل خراب ہو جائے تو مالک کا کام ہے کہ اس کو اس کے پیسے واپس دے دے، چونکہ جھاڑ تو تمہارے تھے، فصل تو اصل تمہاری تھی، وقت پہ تم نے بیچا اور تبھی بارش آن پڑی تو اپنا بھائی وہ تو بالکل دیوالا نکل جاتا نا اس آدمی کا، تو آپ نے فرمایا تو اس کا پیسہ دے دو، اس لیے کہ اس نے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھایا نا تمہارے مال سے، ہے نا؟ تو یہ بات سمجھنا چاہیے۔ اب ہم بہت سے لوگ ضد کرتے ہیں بول کر سامنے والا بھی پھر وہ کرتے ہیں۔ ایسا ایک مثال دیتا ہوں، ایک صاحب نے بیانہ لیا کہ بھائی آپ کا گھر میں بنا کر دوں گا، کنسٹرکشن کے لیے ایڈوانس بیانہ بھی لیتے ہیں نا اس کے لیے، کہا کہ میں اتنے روپے اسکوائر فٹ سے آپ کا گھر بنا دوں گا، ٹھیک ہے اتنے، اور ہوا یوں کہ 3 مہینے بعد آسمانوں کو چھو گئی قیمتیں،
تو وہ شخص آیا اور کہا یہ کنڈیشنل تھا، قیمتیں جب جو تھی اس کے حساب سے بیانہ لیا گیا تھا، اب قیمتیں جو آسمان کو چھو رہی تو کہا نہیں بنانا تو یہ قیمت میں پڑے گا. تو آپ کو بھی تو تھوڑا سمجھنا چاہیے نا کہ وہ آدمی کہ اپنے جیب سے ڈال کے بنا کے دیں گا آپ کو گھر. جو ریتی 1000 روپئے سمجھو مثال کے 1000 روپئے ٹرک آتا تھا، اب 10,000 روپئے ٹرک ہو گیا، تو کیا 9,000 وہ جیب سے ڈالیں گا آپ کے گھر بنانے میں؟ وہ بزنس کر رہا ہے یا صدقہ کرتا اور خیرات کرتا لوگوں گھر بنا کے دے کر؟ بزنس کر رہا ہے نا، کیسے کر پائیں گا؟ اب آپ ضد کریں گے اور پھر بولیں گے اس نے میرے کالمس کے اندر کھڑی کی جگہ اینٹیں بھر دیا، بیمس کے اندر پورے بیچ میں جو ہے بارس کی جگہ جو ہے پلاسٹک کی کچھ ڈال دیا. تو آپ نے اس کو مجبور کرنا ہے، تجھے تو دینا ہے، منڈی میں تیری وہ کرتا ہے اس لیے کہ تو نے لکھ کر دیا ہوا ہے. تو یہ تو زیادتی ہے نا، تو آپ کو بھی سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس حدیث میں جو بات آ رہی ہے کہ اگر کھیت ڈوب جائے تو پیسے دے دینا چاہیے، اس لیے کہ اصل تو کھیت تمہارا ہی تھا نا، اگلی بار تم کو تو فصل آ جائیں گے لیکن اس کا تو بڑا غرق ہو جاتا ہے نا، تو دے دینا چاہیے. یہ شریعت یہی چاہتے. لیکن اگر اس میں آپ کا واقعتاً نقصان، جیسا کہ آپ نے کھیت دیا ہو، کھیت دینے کے بعد اس نے کوئی دوا اور کوئی غلطی کی جس کی وجہ سے وہ خراب ہو رہے، پھر ضروری نہیں. نیچرل ڈیزاسٹر میں ہے یہ معاملہ، اچانک بارش ہے، پوری موسمبیا خراب، پورا چیکو خراب، پورا انار خراب، پورا خراب ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے اس میں اس کو کوئی ہاتھ نہیں تھا بیچارے کا، دینا چاہیے. لیکن اس کے ہاتھ سے لایا ہوا ہے تو بہرحال پھر آپ جیسا کہ پھل کو وقت سے پہلے کاٹ کے رکھ دیا، پکتے نہیں اور سڑ گئے، اس میں وہ ذمہ دار تھوڑی ہے. پھر بھائی تم کو سمجھ ہونی چاہیے تھی جب تم کوئی چیز خریدتے ہو اس کا استعمال کیسے کیا جائے، وہ کام ہو گیا. تو اس بات کو شریعت ڈیپینڈ ہے، کنڈیشنل ہے، کیسے شرائط لیتے وقت لگائے گئے تھے اور کیا کیا ہوا. لیکن اگر شرائط لگنے کے بعد بھی میں کہوں گا اگر آپ کا نقصان نہیں ہوا تو لوٹا دینا یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، اچھائی سے زیادہ قریب ہے. جی، کسی نے ایک سوال لکھ کر دیا، بینک سے جو انٹرسٹ کا پیسہ آتا ہے کیا اسے غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں؟ مثلاً کسی کی شادی میں دے دیا یا سائیکل وغیرہ خریدیں. کسی نے ایک سوال کیا کہ جو بینک میں جو پیسہ رکھنے سے کچھ پیسہ انٹرسٹ کا آتا ہے اس کو کیا غریب کو شادی میں کہیں دے سکتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ پیسہ کس کو دیا جا سکتا ہے، تو آپ سمجھ جائیے وہ حالات میں تو آپ دے سکتے ہیں. انٹرسٹ کا پیسہ چونکہ حرام ہے، یہ صرف ایسے شخص کو دیا جا سکتا ہے جس پر حرام واجب ہو گیا ہے. حرام اور خاص حرام آدمی کو نہیں دیا سکتا، شادی میں نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ شادی ایسی چیز نہیں ہے جس میں جو ہے حرام واجب ہو جائے. انسان حرام واجب ہو جائے مطلب کیا؟ مطلب یہ چونکہ یہ پیسہ حرام ہے اور وہ اتنا مجبور ہے کہ اس کے لیے حلال پیسہ نہیں اپنے گزارے کا. جیسا کہ ایک انسان اتنا مجبور ہے کہ کچرے کے ڈبے پر بیٹھ کے کچرے میں سے کھانا چن کر کھاتا ہے، تو یہ کوئی عام آدمی کر سکتا ہے کچرے کنڈی بیٹھ کر؟ ایک انسان یا ایک مرد یا عورت ہے جس کو آپ ننگا دیکھتے سڑک پر بیٹھا ہوا، اس پر حرام واجب ہے. مطلب اس کو چونکہ سطر ڈھانکنا ضروری ہے، کپڑا نہ ملے تو تھوڑا بہت کپڑا لے کر کسی کا چرا کر بھی ڈھانک سکتا ہے، صرف اس حد تک اور بعد میں اس کو لوٹا دے تو مجبور ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ پیسہ صرف اس کو دیا اس پہ حرام واجب ہے. اب عام حالت میں کس کو دے سکتے آپ؟ میں نے 2 مثالیں دے دی، کچرا چن کے بیچارے جو کھا رہے ہیں، سڑک کے اوپر ننگے رہ رہے ہیں، ایسے لوگ آپ کو ہر جگہ ملیں گے. اس کے علاوہ ایسا شخص جس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا ایسی بیماری ہو جائے جو بیماری کا علاج کو لاکھوں روپے لگتا ہے اور اس کے پاس نہیں ہے، تو چارہ دو ہی ہے، یا تو گھر پہ رہو اور مر جاؤ یا ڈاکہ ڈال کے علاج کرو، اور وہ دونوں نہیں کر سکتا. گھر پر رہ کر موت بھی اس کے لیے تکلیف دہ ہو رہی ہے، ڈاکہ ڈال بھی نہیں سکتا ہے، حرام واجب ہے نا. تو ایسے شخص پہ 4 لاکھ خرچہ، 4 لاکھ کہاں سے لائے گا بیچارہ؟ سب کچھ بیچ چکا ہے، کچھ نہیں. یا کوئی شخص کا ایکسیڈنٹ اور لاوارث ملا ہو، آپ زندہ تو ہے، دواخانے لے جاتے، ڈاکٹر بولتا ہے بھائی 1 لاکھ روپے دیجیے اس کے بغیر علاج نہیں، اور آپ 1 لاکھ روپے اس پہ خرچ نہیں کر سکتے، اور وہ تو بیچارہ بے ہوش ہے، اس کو تو کچھ ہو ہی نہیں. یا اگر ہوش میں بھی ہے تو بول رہا ہے میں بس پیسہ ہی نہیں، میں گھر سے نکلا تھا ویسے ہی بے گھر ہوں، میں فلاں. اب کیا کریں گے؟ تو ایسے آدمی کے لیے حرام واجب ہے نا، یا تو چوری کر کے علاج کرائے تو مر جائے. تو یہ پیسہ صرف اس شخص کے لیے لاگو ہے جس پہ حرام واجب ہے. اس کو قطعاً مسجد اور مدرسے میں اور طہارت خانے بنانے میں مسجد مدرسے اور گھر کے استعمال نہ کرے، اس لیے کہ وہاں ہم پہ حرام واجب ہے. کیا پیشاب کو اگر طہارت خانہ نہ مسجد میں تو ہم کہیں بھی کر دیں گے، کچھ بھی کریں گے، گھر سے کر کے آ سکتے. تو مسجد اور مدرسے یا اپنے گھر کا بیت الخلاء طہارت کی بنیاد ہے، اور جس کی بنیادی غلط ہوں گی اس کی کیا طہارت اور کیا عبادتیں ہوں گی. تو وہاں تو قطعاً کہیں بھی نہیں چلتا ہے. صرف جس پر حرام واجب ہوا ہے یہ پیسہ صرف اس کے لیے ہی لاگو ہے. تو آپ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں اگر ہو تو، اور ان تک پہنچا دیں. نہ ملے تو پیسہ رکھیے، جب بھی ایسے لوگ مل جائے تب ان تک لے جا کر وہ پیسہ پہنچا دیجیے. اور یہ غلط فہمی لوگوں کی بھی ہوتی ہے کہ بھائی پیسہ اگر بینک میں ہے انٹرسٹ کا، اسے لینا ہی نہیں چاہیے، وہیں چھوڑ دینا چاہیے. کچھ حد تک تو یہ بات لاجیکل دکھتی ہے، لیکن ہمارے ماحول میں لاجیکل نہیں یہ بات. جیسے مثال کے طور پر ایک صاحب بینک سے پیسہ نکالتے تھے، وہ انٹرسٹ کے پیسوں کیا کرتے، جلا دیتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے یہی اس کا ایک حل ہے. دیکھیے پیسوں کو جلانا
قانوناً بہت بڑا جرم ہے، اس لیے کہ آپ ملک کی توہین کرتے ہیں کرنسی کو جلا کر. آپ اگر اس کیس میں پکڑے گئے تو بہت برا حال ہو جائے گا. وہ پیسے جتنے جلائے وہ تو ایک طرف رہ جائیں گے، چھوڑنے میں اس سے زیادہ رشوت دینا پڑیں گی آپ کو. سمجھا؟ وہ رسک کی طرف جائیے ہی مت کبھی بھی. سب سے بہترین چیز ہے یا تو کرنٹ اکاؤنٹ کھولیے. کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ کو انٹرسٹ نہیں آتا ہے، اور اکثر بینکوں میں کرنٹ اکاؤنٹ آپ کھول سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ انڈیویجول نام پہ بھی کھلتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں صرف بزنس کا نہیں، کرنٹ اکاؤنٹ آپ اپنے نام پہ کھول سکتے ہیں انڈیویجول، اس کو بتائیے جا کے. لیکن کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے کے لیے آپ کو زیادہ ڈپازٹ دینا پڑتا ہے. معلوم آپ کو، جیسے آپ نے اگر سادہ بینک ہے، سمجھو اسٹیٹ بینک سے، تو 1000 لگتا ہے نا آپ کو سیونگ میں، کرنٹ میں لگتا ہے 10,000. اور اگر پرائیویٹ بینک ہے تو سیونگ میں لگتا ہے 10,000، کرنٹ کے لگتا ہے 50,000. ٹھیک. لیکن کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے سے انٹرسٹ نہیں آتا. ایک وہاں جائیے. کرنٹ اکاؤنٹ کبھی کبھار حالات نہیں ہو سکتے، جیسا کہ بینک کی گورنمنٹ نے کچھ پالیسیز، بزنس سے کچھ ایسے رولس ہوتے ہیں جس میں آپ کے انڈیویجول اکاؤنٹ میں پیسہ آئے گا، یا ریفنڈس ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ کو سیونگ اکاؤنٹ کھولنا ہی پڑتا ہے. ٹھیک ہے، جس میں آپ کا پیسہ آتا ہے. تو بہرحال پھر اس میں انٹرسٹ تو آئے گا، تو جلانا یہ کوئی حل نہیں، غلط ہے. اور خواہ ایک چیز کو آپ ضائع کر رہے ہیں جس سے کوئی اور فائدہ اٹھا، آپ کے لیے تو حلال نہیں، کوئی اور فائدہ اٹھا سکتا ہے. دوسرا ہے کہ اس میں چھوڑ دو نا، آپ کا پیسہ نہیں ہے تو. سوچنے کے لیے تو بہت اچھا ہے، لیکن جس ماحول میں ہم رہتے ہیں یہاں چھوڑنا بہت بڑا رسک ہے. اس لیے کہ جو پیسہ وہاں چھوڑا جاتا ہے، اس پیسے کے ڈسبرسمنٹ کی ذمہ داری جب بینک لیں گا تو ظاہر سی بات ہے وہ جہاں چاہے وہاں خرچ کر سکتا ہے. جیسے کہ کچھ لوگوں نے اسٹیٹ بینک آف حیدرآباد جو اورنگ آباد میں کھلی تھی، دور کی مثال نہیں، اورنگ آباد کی دے رہا ہوں، تو وہاں پیسہ جمع کیا اور کہا ہم کو نہیں چاہیے، کیونکہ اکثر مسلمانی امپلائیز تھے اور مسلمانی لوگ اکاؤنٹ کھولتے تھے. اسٹیٹ بینک حیدرآباد کا تھا نا نظام، جو حکومت گئی تو جو حکومتیں انڈیا میں تھی جب ختم ہوئی تو ان کے اسٹیٹ بینک گورنمنٹ بناتی کہ تاکہ وہ ریونیو اس میں جنریٹ، اس میں ڈالتی. اسٹیٹ بینک آف اندور ہے، جے پور ہے، حیدرآباد ہے، اسٹیٹ بینکس تھے. حیدرآباد سب سے بڑی اسٹیٹ بینک تھی. تو بہرحال مسلمان تھے اس میں، تو کہا اسٹیٹ بینک مینیجر کو کہ آپ ہی ڈسبرس کر دیجیے. چونکہ وہاں ہوتا یہ کہ آپ کو اس کو لکھ کر دینا پڑتا ہے، ایک چیک دینا پڑتا ہے، پھر وہ پیسہ نکالتا ہے آپ کا. تو پیسہ تو آپ ہی نکال رہے ہیں، نام پر تو آپ کے ہیں، لیکن استعمال وہ اپنی چوائس سے کرتا ہے. آپ اندازہ لگائیے، اس کو تو شرعی کوئی علم ہے نہیں بیچارے کو، مسلم غیر مسلم کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ کہیں بھی خرچ کرے گا. بلکہ ایک صاحب بتائیں لگے کہ میں نے اسٹیٹ بینک میں 1980 سے میرا اکاؤنٹ تھا، اور اس کو میں نے ذمہ داری دے دیا تھا کہ ہر بار کتنا انٹرسٹ ہوتا ہے بولنا، چیک لے لینا مجھ سے. وہ لیتا رہا، اور مجھے بعد میں کچھ زمانے بعد ایک ریسپٹ آئی اور ساتھ میں ایک لیٹر آیا شکریہ کا، ایک ایسی تنظیم سے جو مسلمانوں کے خون بہانے میں سب سے بڑا ہاتھ ہے اس کا ہندوستان میں، کہ شکریہ آپ اتنے سالوں سے ہم کو پیسہ ڈونیٹ کرتے آ رہے ہیں. چونکہ دیکھیے وہ پیسہ جو اکاؤنٹ میں آتا ہے وہ بغیر آپ کی اجازت کے نکالا جا ہی نہیں سکتا. اس کو تو آپ کی پرمیشن سے چیک دیں گے. سمجھو 2000 انٹرسٹ کا آپ دے رہے، تو کچھ لوگ بولتے ہیں بینک میں رہنے دو یا بینک کو بولو خرچ کرو، تو دینا تو نکال کر آپ کو ہی پڑتا ہے. تو کیوں نہ ایک حرام چیز کو اور حرام جگہ لگنے سے اچھا ایک حرام چیز کسی بھی حرام واجب ہے اس پہ لگے. آپ کے خون بہانوں کے والوں خلاف ہی وہ تنظیم جاری، جو آپ کو مار رہے ہیں اور ان کے خلاف جاری ہے نا. تو بہرحال اس بات کو سمجھیے. یہ ایک دوسرا اگزامپل، جب ہندوستان کے اندر بینکنگ سسٹم آیا، برٹش گورنمنٹ نے لائی، تو علماء نے فتویٰ دیا کہ انٹرسٹ حرام ہے، اور بات صحیح تھی. ہوا یہ کہ ان کو پتہ نہیں تھا، انٹرسٹ حرام تو کہہ دیا، لیکن انٹرسٹ تو جنریٹ ہو رہا تھا، اس پر پیسہ تو وہ کما رہے تھے. اب انہوں نے لکھ کر دے دیا مسلمانوں نے کہ یہ جو پیسہ انٹرسٹ ہے تم استعمال کرو. برٹش گورنمنٹ نے وہ انٹرسٹ کا پیسہ جمع کرنا شروع کی، اور جمع کر کے جو چرچ گیٹ آپ کا علاقہ ہے بمبئی کے اندر، جو وہاں چرچ ہے بہت بڑا، وہ چرچ جو ہے وہ ڈونیشن کے پیسے، انہوں نے جو انٹرسٹ کے پیسے آنا شروع اس سے بنانا شروع کی. اور جب بن گیا تو مسلمانوں کو انہوں نے مبارکباد دی کہ بھائی آپ کی وجہ سے، آپ کے انٹرسٹ کے نہیں لینے کی وجہ سے ہمارا چرچ تعمیر ہو گیا. مطلب آپ کا پیسہ ایک تو حرام اور ایک ایسے کام میں لگا جو آپ کے مذہب اور آپ کے رب کے خلاف تحریک جاری. تو بہتر تو یہ ہے کہ نکالا جائے. اور ویسے ہی آدمی کو اس پہ حرام واجب ہو گیا ہے. شادی کا آدمی مستحق نہیں ہوتا ہے، یا کوئی ایسی ضرورت نہیں جس میں پیسہ لگتا ہے اور دینا ہی پڑے گا. رہا سائیکل کا تو ڈیپینڈ یہ ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ ہو سکتا ہے کہ ٹرائی سائیکل میں بہت چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک آدمی جو معذور ہے، یا تو گھر میں لنگڑا پڑا رہے معذور، یا کوئی اس کو سائیکل دلائے جس کے لیے پیسے نہیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں لیکن سائیکل کے لیے بھی ضرورت نہیں ہے، اور امت کے آج کتنے پیسے نہیں کہ 2-3 ہزار کی سائیکل دلاتے ایک معذور کو، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے. اس امت کے کمزوروں کی وجہ سے امت کو رزق دیا جاتا ہے. کمزور سے مراد بہرے، لولے، لنگڑے، معذور لوگ کمزور. اس میں بیوائیں بھی آ سکتی اس لیے کہ وہ بھی کمزور ہوتی ہے، یتیم بھی آ سکتا ہے. تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے، بہرحال دیجیے. لیکن ہو سکتا ہے کہ حالات نہ ہو، یا وار زون اور جہاں کئی لنگڑے اور لولے لوگ ہزاروں کی تعداد. جیسے افریقہ کے کئی ممالک میں ہوتا ہے یہ کہ آپ کو اگر علم ہو، وہاں قبائلی جنگیں بہت ہوتی ہیں. تو جب ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو وہ کرتا ہے تو وہ مارتا نہیں ہے ان کو جان سے، اس لیے کہ مار کے بہت مشکل ہوتا ہے، خون خراب ہو نہیں کہ بھائی ہوتے کہیں نہ کہیں رشتے میں. وہ صرف ہاتھ کاٹ دیتے دونوں، یا پیر کاٹ دیتے دونوں، چھوڑ دیتے. ہاتھ کٹے یا پیر کٹے.
اب ہزاروں کی تعداد میں اگر کوئی گاؤں کو مار دیتے ہیں اس طرح سے، 500 لوگ 1000 لوگ سمجھو ہے، اتنا پیسہ تو ہر جگہ ہمارے پاس نہیں ہو پا رہا. تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن عام ایک سائیکل اور میں سمجھتا ہوں کوئی بھی 2 4 10 لوگ مالدار جمع ہونا، 2 3 300 روپئے جیب سے نکالے تو ایک آدمی کی ہتھ گاڑی اور سائیکل کا پیسہ وہاں جمع ہو سکتا ہے. بہرحال لیکن ڈیپینڈ سچویشن پہ. لیکن حرام واجب ہونا اس شخص کے لیے شرط ہے، پھر چاہے میڈیکل کے لیے ہو، باقی اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال اس کی ضرورت، اس پہ حرام واجب مطلب وہ اتنا مجبور ہے، ایک الگ بات ہے. اور یہ اس کی مجبوری کے لیے، ورنہ اس کے دوسرے کام کے لیے آپ کا زکوٰۃ ہے. تجارت ڈال کے دینا، زکوٰۃ دیجیے اس کو، وہ زیادہ مستحق اس لیے کہ وہ اس کا پیور مال ہے جس سے وہ رزق کمائیں گا. لیکن کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جہاں اس کو اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے تو آپ دے سکتے ہیں اس کو. بہرحال کسی نے ایک سوال کیا، اف اے پرسن ٹیکس اے منی فرام اے کمپنی آن بیسس آف ڈیبٹ انشورنس claiming it is money being repaid as a medical expenses of sick wife, is it interest؟ کسی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی کمپنی کسی شخص کو پیسہ دیتی ہے جو کہ ڈیبٹ انشورنس کے نام سے، مطلب یہ کہ وہ انشورنس کرواتی ہے اور جب اس کی بیوی بیمار ہوئی، اس نے علاج کروایا اور جب اس کے پیسے کے لیے کلیم کیا تو اس کمپنی نے اس کو جو ریفنڈ کیا وہ انشورنس کمپنی سے ریفنڈ کیا اور وہ کمپنی نے اس کو ڈیبٹ کیا، تو کیا یہ سود ہے؟ تو دیکھیے اس معاملے میں اس سے پہلے میں نے تفصیلی بات کہی تھی، ایک مختصر بات کہہ دیتا ہوں کہ اگر کوئی کمپنی آپ کو میڈیکل بینیفٹ دیتی ہے، جس میڈیکل بینیفٹ کے لیے اس نے کسی اور کمپنی سے ٹائی اپ کیا ہے اور آپ اس میڈیکل کا بینیفٹ اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ میڈیکل بینیفٹ اٹھانا آپ کے لیے جائز ہے، چاہے اس کا ٹائی اپ کسی ہاسپٹل سے ہو یا انشورنس کمپنی کے تھرو ہو، کیونکہ وہ ایک سروس ہے جو اس کے تھرو آپ کو دی جا رہی ہے، یاد رکھیے. لیکن آپ خود سے اپنا انشورنس نہیں کروا سکتے ہیں، دونوں میں فرق ہے، یاد رکھیے. اب کچھ لوگ بولتے نہیں پھر تو بات تو یہ ہوئی ایسا نہیں کھا کے ایسا کھا رہے آپ کہ ہمارے کمپنی ہم کو دے رہی اور کمپنی انشورنس کمپنی سے لے کے آپ کو دے رہی. تو اس بات کو ہم کو سمجھنا پڑے گا، ڈائریکٹ ریلیشن اور انڈائریکٹ ریلیشن کسی چیز کا، سیدھا تعلق اور غیر سیدھا تعلق. جیسے مثال، میری کمپنی مجھے ٹرانسپورٹ فری دے رہی ہے، میں اپنے شہر اورنگ آباد سے والو، چکلٹھانا یا دوسرے انڈسٹریل ایریاؤں کو وہ مجھے فری سروس دیتی ہے، لیکن وہ فری سروس جن بسز سے دیتی ہے وہ بسز اس نے بینک سے اٹھا رکھے ہیں. تو کیا وہ سروس میں استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں؟ کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میں نے وہ گاڑیاں سود پہ نہیں لی ہے، اس نے وہ گاڑیاں سود پر لی ہے. گورنمنٹ جو ہے ٹرینس چلاتی ہے، جو ٹرینس مکمل طور سے بینک سے انٹرسٹ پہ لی جاتی ہے، تو کیا ان ٹرینس میں میں سفر کر سکتا ہوں؟ ہاں، اس لیے کہ میں نے وہ ٹرین گورنمنٹ سے بینک سے لون پر نہیں لی، گورنمنٹ لیتی ہے، گورنمنٹ ریپے کرتی ہے، میرا اس سے تعلق جو ہے ڈائریکٹ ریلیشن وہ حلال کا ہے، گورنمنٹ کیا کرتی ہے حرام کا، وہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو لہٰذا اگر کمپنی آپ کو میڈیکل فری دیتی ہے، میڈیکل جو ہوتا ہے آپ کی سروس، اور اس میڈیکل میں وائف، چلڈرنس اور کبھی کبھار پیرنٹس بھی، والدین بھی انکلوڈ ہوتے ہیں، اور وہ لیکن کسی کمپنی کے تھرو آپ کو دیتی ہے، میڈیکل کلیم لینے میں آپ کو حرج نہیں ہے، لیکن آپ سیدھے نہیں کروا سکتے. وہ کمپنی اپنی سروسز کو آؤٹ پروسیس کر رہی ہے، آپ کی خود کی سیلری جو ہے، انکم جو ہوتی ہے وہ بینک کے علاوہ آتی ہے. کہ بتائیے کوئی امپلائی اگر کوئی اچھی کمپنی میں کام کرے تو ڈائریکٹ ملتا ہے کہ اس کو پیسہ نہیں، بینک کے تھوڑا بولے نہیں بینک میں گیا تو حرام، میں بینک میں جاتا نہیں، لیتا نہیں، میں کام بھی نہیں کرتا. تو پھر تو آپ دنیا میں کچھ نہیں. کہ تو جس سڑک پہ چلتے ہیں کارپوریشن نے لون لیا ہوا ہے فلاں بینک سے، جس بس میں بیٹھ رہے ہیں، جس ٹرین میں سواری کر رہے ہیں، جس ایروپلین میں اڑ رہے ہیں، اور صرف میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی مسلم اور غیر مسلم ملک مستثنا نہیں ہے اس کے اندر، ایکسیپشنل نہیں ہے اس کے اندر. سمجھ رہے آپ؟ تو ہمارا ڈائریکٹ ریلیشن دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے، جیسا کہ اگر میں کوئی حلال چیز بیچتا ہوں، خریدنے والے حلال اور حرام دونوں کمائی والے آتے ہیں، تو میرا بیچنا اس کو حلال ہے یا نہیں ہے؟ حلال ہے. جیسا کہ میں سمجھ لیجیے لائٹ کی اکوپمنٹس بیچتا ہوں، اور میرے سے ایک آدمی آتا ہے جو اپنے گھر میں بلب لگاتا ہے، ایک آتا ہے اپنے کلب میں لے جا کے لگاتا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ کہاں لے جاتا ہے، میرا اس سے تعلق حلال کا ہے. تو اسی طرح آپ کو میڈیکل جو ہے انشورنس کمپنی نہیں دے رہی، آپ کی کمپنی دیتی ہے، لیکن اس نے اس کے دینے کا طریقہ آؤٹ پروسیس کیا ہے جو کمپنی سے آتا ہے، تو ایسا دیتی ہے تو درست ہے، لیکن سیدھے کرانا درست نہیں. سمجھے آپ؟ ایسا نہیں کھا کے ایسا نہیں کھا رہے آپ صحیح کھا رہے ہیں. کمپنی ایسا نہیں کھلا کہ آپ کو ادھر سے ہاتھ ڈال رہی، وہ اس کا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں مسئلہ ہو. آپ سیدھا کر رہے ہیں، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، اس کے اگین سروسز میں آپ کو فلاں سہولتیں، گھر ملتا ہے، یہ ملتا ہے، وہ ملتا ہے، تو یہ آپ لے سکتے ہیں. کہ تو اگر ہم اس کو حرام قرار دیں تو پھر بہت سی اور کمپنی آپ کو وہ بھی دیتی ہے، گھر دیتی ہے. وہ گھر جس زمین پہ ہوتا ہے وہ لون کا ہوتا ہے، وہ گھر جو رہتے لکھا ہوا رہتا ہے تھینکس ٹو اسٹیٹ بینک آف انڈیا اور یہ ہائپوتھیکیشن فلاں. تو کیا آپ اس گھر میں نہیں رہیں گے؟ آپ کا تعلق اس بینک سے نہیں ہے، آپ کا تعلق آپ کی کمپنی سے. آپ ایک حلال کام کر رہے ہیں، اس نے کیا کیا اس کا مسئلہ ہے. سمجھ رہے؟ تو لہٰذا یہ فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ. جی میرا سوال موضوع سے متعلق ہے. بعض علماء سود جو ہے شب برات کو ثابت کرنے کے لیے ضعیف حدیث کا سہارا لیتے ہیں، اور جیسے سورۃ الدخان کی آیت جو ہے درجۃ المبارکہ جیسا ہے، اور حدیث سے بکری کے بعد اس کو آیت کی فضیلت ہے.
تو ایسے علماء سے جو ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے ضعیف حدیث کا سہارا لیتے ہیں، اور ضعیف حدیث کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث وہی ہے جس میں ضعف آ جائے. جیسے انسان کے جسم کے اندر اعضاء ہوتے ہیں اور ہاتھ میں ضعف آ جائے تو اس کو نکال پھینک نہیں دیں گے، اس کو انسان کی عضو کہیں گے. اسی طرح ضعیف حدیث بھی ایک جو ہے ذات کی وجہ سے حدیث کا ایک حصہ ہے تو اسے قبول کیا جائے گا. تو ان حدیث کی بنا پر جو ہے اس کو فضیلت بیان کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں امت میں. اس کی کیا میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ بہت سے علماء جو ہے جو جانتے مونجھتے کتاب و سنت سے انحراف کرتے وہ علماء سو ہوتے ہیں جو غلط طریقے پہ ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، ضعیف حدیثوں کو لیتے اور کہتے ہیں ضعف تو حدیث میں ہے، جیسا کہ انسانی جسم میں اگر کوئی ضعف کمزوری آ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو لہٰذا ضعیف حدیث بھی تو حدیث کا ایک حصہ ہے. تو بہرحال اس کو لے کر وہ بیان کرتے ہیں. تو میرے بیان میں دیکھیے میں نے ضعیف اور صحیح دونوں کا دلائل دے دیا. اگر کوئی موضوع اور ضعیف روایتوں کو بھی لے لے جو آتی ہے اس کے تعلق سے 5 7 یا 10 ان روایتوں کو بھی لے لے تو اس رات کو منانا ثابت نہیں ہوتا، اس رات کا نام ثابت نہیں ہوتا، اس میں کوئی مخصوص عبادت ثابت نہیں ہوتی، یاد رکھیے. دوسرا ان کا یہ کہنا کہ نہیں حدیث تو حدیث ہے، ضعف ہونے سے کیا حدیث کو انکار کر دیا جائے گا. تو یاد رکھیے یہ دوغلے لوگ ہوتے ہیں. جب یہ اپنے مخالف کسی جماعت سے ملتے ہیں وہاں برابر صحیح ضعیف کی بات کرتے ہیں، لیکن جب ہم سے ملاقات کرتے تو ان کو معلوم اگر ہم سے ملاقات کرے تو ان کا اکثر مذہب جو ہے وہ ضعیف میں چلا جاتا، پورا اکثر اعمال ضعیف میں چلے جاتے، تو فوراً یہاں نہیں حدیث تو حدیث ہوتی ہے فلاں ہے، جب کہ یہ خود لکھتے ہیں ہر چیز کو یہ ضعیف ہے فلاں ضعیف ہے. اور جتنے مدارس میں حدیث کا شعبہ ہوتا ہے میں کہتا ہوں آپ جا کر اپنے اس حدیث کے استاد سے بات کیجئے، کیا وہ یہی کہتا ہے کہ حدیث بھی تو حدیث ہے، ضعف ہے تو کیا ہوا انسانی جسم میں اگر ضعف آیا تو کیا ختم کر دیتے ہیں، حدیث بھی تو حدیث ہے لہٰذا صحیح ضعیف کا کیا ہے، ضعیف بھی ہے تو حدیث ہے نا لے لی جائے. آپ ان سے ایک بار بات کیجیے. اور میں سمجھتا ہوں کوئی بھی شخص جو حدیث کا علم رکھتا ہے اور استاد ہو وہ کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیں گا. بلکہ میں جانتا ہوں کہ ہندوستان کی ایک بہت مشہور اور معروف دینی ادارہ ہے جو بہت نام رکھتا ہے، صدیوں سے ہندوستان میں چل رہا ہے، وہاں کے جو حدیث کے جو استاذ ہیں وہ مسلکاً حنبلی ہیں، انہوں نے حنفیت چھوڑ دی. کہا کہ جب میں حدیث کا استاد بنا تو بہت سارے معاملے میں میرا مسلک حدیث کے خلاف جاتا تھا، اور چونکہ یہاں مسئلہ یہ کہ 4 مذہب ہے تو الگ الگ ٹرانسفر ہونا پڑتا ہے، تو بیچاروں نے اپنے آپ کو سنت کے مطابق عمل کرنے کے لیے ایک نام دے دیا اور حنبلی بن گئے. حنبلی مشہور ہے وہ مدرسے میں کہ یہ حنبلی ہمارے استاد رفعین کرتے ہیں، آمین بل جیسے سب کرتے ہو. جب لوگ پوچھتے تو کہتے ہیں میں حنبلی ہوں، میں نے اپنا مسلک بدل دیا. جیسے لوگ بولتے ہیں نا پورا بدلو، تو ماشاءاللہ انہوں نے پورا بدل لیا اپنے آپ کو، چونکہ وہ حدیث کو جانتے تھے، کتاب و سنت کو سمجھتے تھے. اب لوگ نہیں سمجھ رہے تو کہا میں حنبلی ہو گیا مسلک. تو بہرحال جو لوگ علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں ان تمام چیزوں کو. رہا معاملہ ان لوگوں کا جو اپنی روٹیاں سیکنے کے لیے بس لوگوں کو بولنا نہیں کیا بول رہے ہیں غلط بول رہے جی سب صحیح رہتا، حدیث رہتی، بلکہ بہت سے لوگ تو ایسا کرتے ہیں اتنا گھماتے ہیں. ایک صاحب بولنے لگے بچوں کو، جبکہ ان کو علم تھا، مجھے پتا تھا، اپنے آپ کو مفتی کہتے تھے، لیکن جن کو علم نہیں، بس جن کو جیسے وہ کیا کرتے ہیں آدمی کی صلاحیتوں کے اعتبار سے بات کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں 1 سے لے کر آدمی 100 تک میں کہاں بیٹھتا، 50 ہے تو 50 کے اوپر کی بات کرتے، دیکھ رہے تو ایک ہی ہے، 1 نمبر تو 2 کی بات کرتے، 3 کی بات کرتے. تو لوگوں کو جمع کیے، بولے یہ لوگ جو بولتے ہیں کتاب و سنت کی مانی، یہ بولتے ہیں حدیث ضعیف ہوتی. تو بولے ان کو جا کے بولے ان کے ابا ضعیف ہو تو گھر سے نکال دیتے کیا، ان کی بات نہیں مانتے کیا، کیونکہ حدیث ضعیف ہے تو بات نہیں مانی جائیں گی، تو ابا ضعیف ہو گئے تو نہیں مانتے کیا. کیا بیوقوف آدمی. میں نے کہا اللہ رحم کرے ان پر، اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں، اتنی بھی عقل آج تک نہیں آئی تم کو کہ یہ ضعیف و بڑھاپے کے معنی میں نہیں جو اردو میں لیا جاتا ہے، یہ ضعیف کمزوری کے معاملے اور راوی کی کمزوری کے معاملے، راوی کے بوڑھے ہونے کے معاملے میں نہیں ہے. بوڑھا راوی ہوگا ضعیف ہوگا تو نہیں لیں گے. بولے ابا کمزور ہو گئے تو ان کی بات نہیں لیتے، ابا ضعیف ہو گئے تو بولے نکال دیتے کیا، ان کی بات نہیں سنتے کیا. اور اگر ایسی ہی منطق لڑانا، یہ جو منطق انہوں نے لڑائی، اسی منطق کے مطابق میں نے بھی ان کو جواب دیا. میں نے کہا یہ بات تو صحیح ہے کہ ابا ضعیف ہو گئے تو گھر سے نہیں نکالتے، لیکن ابا ضعیف ہو گئے تو ان سے کام نہیں لیتے. تو حدیث ضعیف ہو گئی تو کام نہیں لینا، اس سے رکھنا، اس کو اٹھا کے رکھنا اس کو. مطلب ان کا سوال کا ان کو ان کی عقل سے جواب دیا تھا میں نے کہ ابا ضعیف ہو گئے تو نہیں لیتے. انہوں بولے ایسا تھوڑی کرتے، گھر سے نکالتے بات نہیں لیتے. تو میں نے کہا بات صحیح ہے آپ کی، ابا ضعیف ہو گئے تو رکھنا، حدیث ضعیف ہو گئے تو رکھنا، لیکن ابا ضعیف ہو گئے تو کام نہیں لیتے ان سے. تو حدیث ضعیف ہو گئی تو آپ کام مت لو اس سے، ٹھیک ہے. آپ کے موٹی عقل سے موٹا جواب آپ کو. تو لینا ہی نہیں، بولے یہ تھوڑی ہے. میں نے کہا آپ نے جو کہا میں نے اسی کا جواب دیا، ٹھیک کہ آپ لوگوں کو جانچتے. اب دیکھیں عام لوگ سمجھتا ہے کہ ضعیف بولے تو بوڑھا آدمی، تو بولے ضعیف بولے ابا بوڑھے ہو گئے تو ان کے نکال دیتے کیا، ان کے ابا کوئی بات بولے سنتے کیا، بولے یہ تو ان کے ابا بھی تو بوڑھے ہوں گے نا. بولے میں نے کہا واہ بھائی واہ، تم مفتی اور تم کو یہ نہیں پتہ ضعیف کس کو بولتے ہیں. تو بہرحال رہا ان کا مسئلہ. تو اللہ بہرحال رحم کرے، وہ کچھ نہ کچھ بنا پر کچھ چھوڑے سے دنیا کے فائدے کے لیے ایسا کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے دین کو چند ٹکوں کے لیے، تھوڑے سے پیسوں کے لیے، تھوڑے دنیائی مفاد کے لیے کبھی اس طرح سے جو استعمال نہ کریں. بہرحال جی یہ جو گاڑیوں کی خرید فروخت ہوتی ہے گھروں کی، اس میں ایک ڈیلر رہتے جو ڈیلنگ کروا کر دیتے، تو ان کو وہ اس کا کمیشن لینا کس حد تک جائے؟
हदीस के। भाई ने एक अच्छा सवाल किया कि जो लोग गाड़ियों का बिज़नेस या ज़मीन या कोई भी और हो सकता है बिज़नेस, फल सब्ज़ी कुछ भी हो सकता है बिज़नेस, जिसके अंदर वो बीच में कुछ फ़ीसद लेते हैं जिसको एजेंट बोलते हैं, तो वो टका लेना, फ़ीसद लेना क्या दुरुस्त है? तो देखिए ऐसा फ़ीसद लेना दुरुस्त और जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं। ये बता के भी लिया जा सकता और छुपा के भी लिया जा सकता, बगैर बताए के भी लिया जा सकता, दोनों ही तरीक़े दुरुस्त हैं जब तक कि इसमें झूठ ना बोला जाए और धोखा ना दिया जाए। सिंपल। जैसा कि मैं एजेंट हूँ, मैं लोगों को घर बताता हूँ और मैं कह रहा हूँ कि भाई ये घर इतने का है, सामने वाला इतने बेचना चाह रहा है, चाहे तो शो करूँ कितना मुझे देगा, चाहे तो शो ना करूँ कि किससे क्या लूँगा, डिपेंड है, उधर से ले सकता हूँ, इधर से ले सकता हूँ, या इनको बोल सकता हूँ, उनको डिपेंड, बताऊँ ना बताऊँ। और अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ, एजेंट बन के कह रहा हूँ इससे अच्छा घर नहीं है 2 लाख रुपये में, जबकि मुझे मालूम इससे अच्छे कहीं 1.5 लाख रुपये में, तो झूठ, और वो तो खैर हर बिज़नेस में हलाल में भी झूठ और धोखा हो जाए। तो लिहाजा अगर आप एजेंट हैं तो एजेंट का कुछ टका लेना बीच में रहकर ये बिल्कुल दुरुस्त और जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, शरीयतन इसी को मुमानियत नहीं है। ये बता के भी हो सकता है, ये छुपा के भी हो सकता है, लेकिन इसमें याद रखना चाहिए एक जो बात है वो है कि चीज़ का रेट MRP नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसा बहुत से लोग होते हैं, बोलते हैं अरे ये डॉक्टर्स और ये MR और ये, अरे ये ऐसे रहते आराम कमाते। कैसे आराम कमाते? डॉक्टर टका लेता, बोले उससे। किससे लेता टका? वो फार्मेसी वाले से, वो इससे। देखिए इसमें उसूल को समझना है। इस उसूल, अगर MRP नहीं बढ़ता है तो उस डॉक्टर के लिए लेना हलाल है। वो जुल्म कर अलग बात है वो फार्मेसी वाले पर, लेकिन चूँकि उसका MRP नहीं बढ़ रहा है, जैसे कि अगर मैं सीधे फार्मेसी में जाऊँ तो मुझे दवा मिल रही 100 रुपये में, और अगर आपके रेफरेंस से गया भी तो 100 रुपये में, और उसमें से आपको कुछ मिलता है तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है ना। मेरे को चीज़ उसी में आ रही, मैं टेस्ट करने जाता हूँ 100 रुपीज़ में, आप टेस्ट को भेजते हैं, आपको 40 रुपीज़ मिलता है, 60 वो रखता है, और मेरे तो 100 जा रहे। तो फर्स्ट केस में भी 100, सेकंड केस में भी 100, तो ये जायज़ है। रहा मसला कि डॉक्टर इतना टका लेके उस पर जुल्म कर रहा, वो उनका जुल्म आपस का है भाई, वो उनका मसला। लेकिन समझ रहे हैं आप बात को? लेकिन ये जो सिस्टम है जिसमें MRP नहीं बढ़ता हलाल है। तो सामने वाले ने कहा भाई मेरी गाड़ी है, आप 50,000 में बेच दीजिए, यही इसका है, तो एजेंट इसका रेट नहीं बढ़ा सकता, याद रखिए, वरना बहुत से लोग ले लेते हैं और 55 में बेच देते नहीं, फिर वो हराम हो जाए। मालिक ने, जब आप मालिक नहीं तो नहीं बेच सकते वैसे, वरना फिर हराम है वैसे तिजारत जिसमें आप माल के मालिक नहीं और बीच में रहकर आप पैसा खा रहे हैं। तो आपने कहा भाई ये 50 की गाड़ी मैं इसको बेच दूंगा, आपसे 1,000 लूँगा और सामने वाले से 1,000 लूँगा, ठीक है? तो ठीक है, राज़ी है, 50 में गाड़ी बेची, उन 50 उसको दिए, 50,000 इससे आए, इसको कहा कि 1,000 आप दीजिए, मेरा मामला ख़त्म हुआ। तो जब तक MRP नहीं बढ़ता है, आप मालिक बनकर नहीं बेचते हैं, सिर्फ एज ए एजेंट वर्क करते हैं, तो ये हलाल है कि आप उसके अंदर टका बताकर या छुपाकर, दोनों ही अंदाज से लिया जा सकता है। और अगर छुपा कर ले रहे तो MRP याद रखिए उसमें बढ़ना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो रहा कि डॉक्टर के रेफरेंस से गए तो 3,000 का इलाज और बगैर रेफरेंस के 1,000 का, तो ये हराम होगा, इसलिए कि इसमें रेट बढ़ जा रहा है। लेकिन अगर 3,000 का इलाज रेफरेंस से भी 3 में होता, डायरेक्ट गए भी तो 3 होता, तो आपका उसमें टका लेना इंशाल्लाह हलाल है, उसमें कोई ख़बाहत या बुराई इंशाल्लाह नहीं होगी। मैंने सुना है कि जिस शख्स को ज़्यादा बेटे हो जाते हैं वो उनके नाम से LIC खुलते हैं, और वो उनको लगता है कि आगे चल के मैं इनकी शादी नहीं कर सकता, तो कुछ उलमा ने कहा है कि ये सही है, जायज़ है, तो इसका आप खुलासा। मैंने एक सवाल किया कि जिन लोगों को बेटियां हो जाती है और वो जो है बोलते हैं कि उनकी शादी हम नहीं कर पाएंगे, लिहाजा वो इस तरह से वो LIC वो निकाल लेते हैं, और किसी आलिम ने कहा कि हाँ ये दुरुस्त है, तो देखिए ये जायज़ नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि बच्चियों की शादी में पैसा लगता ही नहीं है, सिवाय इसके कि हमने ऐसा माहौल बना दिया। तो मैं हकीकत से हटकर बात भी नहीं करूँगा कि लगता ही नहीं है तो ज़रूरत ही नहीं, मैं हकीकत से हटकर, लेकिन मैं हकीकत पर अपनी बात कर रहा हूँ। शरीयतन तो पैसा लगता नहीं है, लेकिन मैं और आप जानते हैं इनकी शादी में पैसा लगता है। इसके बगैर आजकल नौजवान राज़ी नहीं शादी करने, चूँकि हमारे नौजवान जो ख़वाम थे कमाने वाले भिखारी बन चुके हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उनको चाहिए, तो बेटियों से वो लेने वाले, ज़ाहिर सी बात है वो बाप मजबूर है, ठीक। तो अब मजबूरी से वो डर जाता है, बेटियाँ ज़्यादा है, तो सबसे पहले याद रखिए बेटियों को बाप कमज़ोरी क्यों समझता है अपनी, मैं कोई बात समझ नहीं आती। कल मुझे हाल ही में मेरे साथ एक वाक़या बड़ा मुझे अजीब लगा उस वाक़े को सुनकर, कि एक साहब थे, वो 2 लोग बात कर रहे थे, मेरे से कोई डायरेक्ट किसी ने बात नहीं की, आपस में कर रहे थे, सुन के ताज्जुब हुआ। एक शख्स आया और आकर जो है मेरे साथ, मेरा लड़का था, तो कहा माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका खूबसूरत बच्चा है, वो तारीफ़ करने। मैंने कहा माशाल्लाह, और वो रो रहा था, उसको समझाने लगा हूँ। तो उसके बाद एक दूसरे साहब, मेरी से बात ख़त्म, उधर चला गया हूँ। दूसरे ने कहा रहे, बोले तेरे भी तो बच्चे हैं ना? बोले साला 4 बच्चियाँ, बोले मेरे को 4 लड़कियाँ हैं मेरे को। तो उसने बोला नहीं 4 नहीं तेरे को 5 थे ना? बोले एक मर गई ना? बोले तो बोले कैसे, क्या वो तीसरे नंबर वाली मर गई? बोले बीमार थी, बोले वो मर गई। बोले अच्छा वो मर गई? बोले तो फिर आप 4 है ना? हाँ आप 4 है, बोले इसलिए मैंने 4 बोला, बोले तेरे को। तो वो बोलने लगा, अरे मेरे को बताया भी नहीं यार, तू इतने मेरे साथ रहता, तेरी एक लड़की मर गई, उसका इंतकाल हो गया, जो पैदा हुई थी वो क्या? बोले नहीं पैदा नहीं, बोले वो 3 नंबर की। बोले और कुछ तो भी उसको फॉल्ट आ गया था, बोले दिमाग में उसके, मर गई। बोले भैंसी, बोले ख़त्म हो गया। बोले तो मुझे अमेजिंग लगने लगा कि उसने जितनी
اہمیت میرے لڑکے کو دی، اپنے بچیوں کو بھی اتنی اہمیت نہیں دے رہا تھا. ظاہر سی بات ہے میرا لڑکا تو اس کے لیے کوئی بھی نہیں ہو رہا، لیکن لڑکوں کی جو اہمیت بنی ہوئی ہے ذہن میں لوگوں کی، اور لڑکیوں کا جو ارے یار مصیبت آ گئی ہے تو وہ ذہنیت سب سے پہلے ہو گئی. آپ سامنے یہ خاموخواہ کہا کیا جو 3 لڑکیوں کو اور جو 2 لڑکیوں کو ہے نا، یا 3 بہنوں کو اور 2 بہنوں کو پالے، ان کی کفالت کرے، ان کو تعلیم دے، ان کو تربیت دے اور ان کا نکاح کر دے، وہ جنت میں جائیں گے. جنت پھکٹ چاہتے ہو تم؟ LIC کو دینا چاہتے ہو جنت؟ ہاں LIC کو دینا چاہتے ہو اپنی جنت؟ اسی کا تو اجر ہے تمہارا. تو محنت کرو، کوشش کرو، اللہ ان کے نصیب سے رزق دیں گا تم کو. اگر ان کی شادیاں مالسی ہونے والی اور یہ مجبوری آج کے سماج کی تو اللہ وہ بھی دیں گا تم کو. دیکھو تو صحیح. لیکن ہم نے کیا کہ اپنے آپ کو رزاق سمجھ لیا. رزق ہم دیتے نا، ہم بناتے اپنا رزق. اب رزق چونکہ میں بناتا ہوں تو میرے پاس تو ریسورسز کم ہے رزق کے، تو لہٰذا مجھے ڈھونڈنا ہے رزق کے. تو اب جاؤ LIC کی طرف. اور پتہ نہیں علماء نے کیسی اس کی اجازت دے دی، تعجب ہے. اور میں بھی ایک مفتی صاحب کو جانتا ہوں، بیچاروں نے ایک بار اکیلے میں بہرحال، یہ پبلک میں تو نہیں کہتے تھے، کسی نے کہا کیا فائنینس پہ گاڑی لینا جائز ہے؟ اب شاید انہوں نے لے رکھی ہوں گی تو اللہ ان پہ رحم کرے. تو کہا اگر فائنینس میں ہم گاڑیاں نہیں لیں گے تو انڈیا کی اکنامی کیسا بڑھیں گے؟ میں نے کہا بڑی فکر ہے تیرے کو اکنامسٹ کو، احترام اپنی جگہ، لیکن تجھے بڑی فکر ہے جس چیز کے تعلق سے اللہ نے اعلان جنگ کیا. مشرک کے خلاف اعلان جنگ نہیں، سود کے خلاف اعلان جنگ ہے. اور تم بولتے ہو کنٹری کی اکنامی بڑھانے کے لیے سود لو. تم بڑھاوا دیتے ہو لوگوں کو سود کی طرف. سود کے نقصانات کیا ہوتے ہیں یہ ہم تصور نہیں کر سکتے. معلوم آپ آج دنیا کی بدحالی کی ایک سب سے بڑی وجہ صرف سود ہے. معلوم صرف سود ہے سب سے بڑی وجہ بدحالی کی آج. اور اتنے انسان جو مارے جا رہے ہیں صرف سود کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں، اس لیے کہ جہاں سود ہوتا ہے وہاں جنگ اور خون ریزیاں ہوتی ہیں. اس لیے اگر وہ نہیں ہوں گی تو سود پہ پیسہ لیں گے کون اور دیں گا کون؟ جنگ ہوں گی تو لوگ سود پر پیسہ لیتے ہیں، جو لوگ دینے والے بیٹھے ہیں. جنگیں کراؤ، ہتھیار بیچو، وہ پیسہ کریں گے. آپ سب کے زمانے میں یہودی کیا کرتے تھے؟ 2 ہی تجارتیں تھی. کھجور کے باغات بھی تھے ان کے، لیکن اصل 2 تجارت تھی. ایک سود پر پیسہ دینا اور دوسرا سب سے اچھے ہتھیار بنانا. اوس اور خزرج کو لڑایا، ہتھیار بھی دونوں کو سپلائی کرتے تھے، سود پر پیسہ بھی دونوں کو دیتے تھے. اندازہ لگائی سود یہ سمجھ رہے نہیں ہو سود کے نظام. تو دے دیا آپ نے یاد کہ بھائی تیری بچیاں جاؤ تم کر لو LIC نکالو. LIC کیا یہ سود ہے. آپ کو جو 10 سال بعد اتنا مل رہا اتنا مل رہا، اور سود کے ساتھ ساتھ جھوٹ بھی ہے. معلوم آپ کو ملتا نہیں کچھ بھی. امریکہ میں یہ سب پالیسیاں میچور ہونے کا ٹائم تو تھا جو یہ غبارہ پھوٹا پورا. کسی نے 20 سال پہلے جاب کو لگا تھا نوجوان گورنمنٹ جاب پر، تو وہ پیسہ کاٹتا تھا اپنے اس کے اندر سے. کتنا کاٹ رہا ہے؟ $500 پر منتھ. کتنا ملیں گا 20 سال بعد؟ 50 لاکھ، $5 ملین انویسٹ کیا تھا. 5 ملین آتے آتے اکنامی پوری گئی، بیل آؤٹ ہو رہی ہے نا. وہ بیچارے جنہوں نے پورا سرمایہ اپنا لگا دیا تھا انشورنس میں، اور اس میں کہ ان سے ہم کو آخر وقت میں پالیسیز کا ریٹرن ملیں گا. آج بھکاریوں کی زندگی گزار رہے ہو بوڑھے لوگ جنہوں نے پوری زندگی اپنا پیسہ لگا دیا گورنمنٹ کے پیچھے. اوباما گورنمنٹ بول رہی ہے ہمارے پاس اب پیسہ نہیں، ہم خود 1000 بلین لے کے بیل آؤٹ کر رہے ہیں. ایک کمپنی بیل آؤٹ، یہ کمپنی بیل آؤٹ ہے نا. تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کو، لیکن ہم ہی تو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں جہاں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اس طرح سے. یہ بھی ایک نیا وہ ہے کہ بچیاں بہت ہو گئے تم کو، لہٰذا بوجھ بہت زیادہ ہے، یہ تم نہیں کر پاؤ گے. دیکھیے رزق دینے والا اللہ ہے. اگر اس نے اولاد دی ہے آپ محنت کیجئے اور آپ کوشش کیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے نصیب سے، اگر وہ غلط بھی ہے دینا، لیکن کیا کریں گے مجبوریاں دینا. آج کل شادی نہیں ہوتی تو اللہ آپ کو کروا دیں گا اس کا انتظام انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور پھر جنت اسی لیے تو کہا گیا 3 اور 2 بیٹیوں کا. اور عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اگر رسول اللہ سے ایک کا بھی پوچھا جاتا تو انشاءاللہ آپ ایک کے لیے بھی جنت کہتے ہیں. اور حدیث میں الفاظ کیا جو 3 لڑکے یا اپنی بہنوں کی، لڑکی یا اپنی بہنوں کی کفالت کریں، پالے اور پرورش کرے اور نکاح کرے، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسا ہوں گا پڑوسی. تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول 2 کے لیے کیا ہے؟ تو کہا 2 کے لیے بھی. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اگر آپ سب سے ایک کے بارے میں پوچھا جاتا نا تو آپ یہی جواب دیتے تھے. تو پھر وہ LIC لے جائیں گی جنت. کیوں دینا چاہ رہے ہو؟ کرو کوشش اپنے بچیوں کے لیے. لڑکے ہوتے تو ایسے ہی کرتے ہو، لڑکوں کیا پڑھاؤں گا LIC نکال لو. لڑکیوں کو حقیر سمجھ کے کرتے ہیں نا ہم لوگ. تو یہ حقارت کی پہلے ذہنیت آپ چھوڑیں، اور دنیا کی جو فطرت ہے اس فطرت کو تو باقی رکھو. یہ بھی شرم کی بات ہے. دنیا کی فطرت کیا ہے؟ چلو مجھے بولو. مرغیاں ہونا، مرغے ہونا، مرغیاں انڈے ملیں گے. بکرے ہونا، بکریاں ہونا، بکریاں. گائے ہونا، بیل ہونا، گائے. ہیلے ہونا، بھینسیں ہونا، بھینسیں ہے نا. بھینس دودھ دیں گی، بچے دیں گی ہے نا. وہ کلگا تو ایک ہی رہتا بندھا ہوا، وہ ہونا بھی نہیں زیادہ اپنے کو، پان کے رکھ دو اس کو، ایک ہی ہے نا. بیل ایک ہی رہتا. لیکن کیا چاہیے آپ کو؟ بھینسیں چاہیے، بکریاں چاہیے. بکری ہونا، بکرا تو بکریاں ہونا. مرغیاں ہونا ہے نا. مرغوں سے نہیں، مرغا ایک رہتا اور کئی مرغیاں رہتے ہیں نا، ایسی ہے نا. تو میرا یہی سوال ہے، یہ فطرت کو باقی ہے. لڑکے چاہیے، لڑکیاں. فطرت تو یہ ہے نا، دنیا میں ہر چیز میں فیمیل کی طرف ہمارا رغبت ہے. کیسی عجیب بات ہے نا.
تو یہ بہت بری بات ہے کہ لوگ، اور اس میں افسوس اس پر بھی ہے کہ عورتیں خود شامل ہیں. خود عورت کی پیدائش کو کوستی ہے، ساس کوس رہی ہے اپنی بہو کو، خود عورت کی پیدائش کو کوس رہی ہے. کتنی عجیب بات ہے نا. ہم جنس لوگوں میں کیا ہوتا، ذرا تعلقات تھوڑے زیادہ رہتے ہیں نا. مرد ہے تو بولیں گے مرد کو سپورٹ کریں، ایسا ہوتا نہیں. مرد عورت آگے تو اس کو ہی سپورٹ کرتا بہرحال. لیکن عورتوں کو سپورٹ کرنا چاہیے نا. ہم جنس کی جو فطرت ہے، تو ہم جنس ہو کر وہ ساز بھی عورت ہے اور اپنی پوتی کی پیدائش پر بہو کو برا بولتی. افسوسناک سچویشن ہے یہ، تو بہت بری سچویشن ہے اس امت کی. تو اس چیز کو سمجھیے، کم از کم عورت کے ڈیفینس میں کھڑی ہوا کر کیا رہی، پوتی آئی نا، ہاں مطلب اس کی جنس آئی ہے نا. اور پھر انسان چاہتا ہے نا. اور دیکھیے دنیا میں محبت بھی عورتیں زیادہ کرتی. دادی کا پیار ہونا، نانی کا دلار ہونا ہے نا، ہونا نہیں ہونا، ماں کا پیار ہونا ہے نا. اس کے بعد بیوی کی محبت چاہیے ہے نا، یہ سب ہے نا. بیٹیوں کی الفت چاہیے جو اپنے باپ سے، اسی خدمت چاہیے. لیکن پیدا نہیں ہونا یہ سب نے. یہ تو دادی بنیں گی، یہی نانی بنیں گی، یہی بیوی بنیں گی، یہی بیٹی بنیں گی نا کسی کی ہے نا. پھوپھیاں چاہیے آپ کو. رشتہ ہو رہا تو پھپھو نہیں آیا ابھی تک تو رشتہ نہیں ہو سکتا. خالہ بغیر کام نہیں ہو. پھر خالہ کا مقام تھوڑا پھپھو سے کم اس اعتبار سے آتا ہے، حالانکہ شریعت میں وہ ماں کے برابر، لیکن چونکہ باپ کی نسبت ہے نا خالہ پھپھو سے، پھپھو نہیں آیا تو پھر پھپھو کا پیار چاہیے. تو پھپھو نہیں چاہیے، لیکن یہ بچی پیدا ہوں گی تو کل کسی کی پھوپھی بنیں گی، کسی کی چاچی بنیں گی، کسی کی مامی بنیں گی، کسی کی خالہ بنیں گی، کسی کی دادی. تو محبت تو پوری عورتوں کی چاہیے مرد کو زندگی میں، لیکن پیدائش پہ اس کو بڑی نفرت ہوتی ہے. اس کی بڑی عجیب بات ہے، بہرحال سمجھنے کی ضرورت ہے. تو لہٰذا وہ ذہنیت کو نکال دے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اور رہا اس کا انشورنس یا وہ کرانا پالیسی، بالکل قطعاً جائز نہیں ہے اور درست نہیں ہے. سیلری اسٹرکچر میں بہت ساری کمپنی میں ایک پرٹیکولر اماؤنٹ رہتا ہے میڈیکل کلیم کا، جو کہ سال بھر میں یوٹیلائز کرنا، مگر ہو پاتا ہے کہ وہ یوٹیلائز نہیں ہوتا، اور اوور دا پیریڈ 3 سال کے بعد وہ تو ڈائلیٹ ہو جاتا یا وہ ملے گا نہیں. تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ یا تو فیک بنا کے دے دو اس کو، کیسا کرنا ہے؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا. اگر کمپنی میڈیکل کلیم آپ کو دیتی ہے کہ آپ اتنے روپیوں تک، اتنے ہزار تک یا اتنے کا کلیم کر سکتے ہیں، جو کہ 3 سال تک پائل ہوتا ہے، اور ہر کمپنی کے الگ الگ سلاٹس رہتے ہیں کیسے وہ اس کو وہ کرتے ہیں. اگر اتنے دن میں وہ استعمال نہ ہو، آپ بیمار نہ ہو، تو وہ واپس ہو جاتا ہے. تو کیا اس شکل میں ہم جھوٹے بل دے کر، جھوٹی بات کر کے کیا وہ لے سکتے ہیں؟ تو نہیں. اس لیے کہ میڈیکل کلیم جو آپ کو دیا جاتا ہے وہ اس بنیاد پہ دیا جاتا ہے کہ آپ بیمار ہو تو کلیم کریں آپ کو، اور اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے سرٹن کی 10,000 تک کلیم کرو، 12,000 تک، 15,000. اور آپ یہ سوچ رہے ہیں 4 سال بعد اگر ایک ساتھ 1 لاکھ لگ گئے تو 12,000 کلیم کرتے رہو 3 سال کے، اور پھر آپ جھوٹے کلیمز ڈال رہے ہیں، جھوٹے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. یہ شریعتاً حرام ہے، اس لیے کہ شریعت دھوکہ دینے کی اجازت نہیں دیتی. تو لہٰذا جینوینلی اگر آپ بیمار ہیں ودن 3 ایئرس کلیم کرنا ہے تو آپ کیجیے، اگر نہیں ہے تو اس کو مکمل چھوڑ دیجئے. یہ معاملہ میڈیکل کے لیے، چھٹیوں کے لیے نہیں ہے. چھٹیاں بالکل کلیم کیجیے، آپ لیجئے، لیکن چھٹیاں بھی ہوتی ہیں نا آپ کی جمع ہوتی ہے، سال بھر میں لینا ہوتی ہے، لیکن میڈیکل کلیم ویسا نہیں. یہ ایک ایکسٹرا سہولت ہے جو ایک کنڈیشنل ہے. آپ یہ ہوں گے تو یہ ملیں گا، صحت مند رہیں گے تو نہیں ملیں گا. تو لہٰذا جھوٹے بل دینا شریعت درست. دوسرا اس میں ایک اور ایڈ کر دیتا ہوں، بہت سے لوگ ٹریولنگ الاؤنس کا پوچھتے ہیں کہ ہم ٹریول کرتے ہیں اس کا الاؤنس کمپنی دیتی ہے. تو اب مثال کے طور پر ہم یہاں سے بمبئی جا رہے ہیں تو کمپنی بولتی ہے کہ بھائی ٹرین سے جاؤ. میں ٹرین سے نہیں آتا، لگژری سے جاتا، اور میں کیا کرتا، بل میں ایڈجسٹ کر لیتا ٹیلی فون کے یا فلاں کرتا. تو یاد رکھیے آپ نے جتنا خرچہ کیا ٹریولنگ الاؤنس صرف اتنا ہی آپ کلیم کر سکتے ہیں. کچھ لوگ بولتے نہیں، کمپنی کبھی بولتی ہے زیادہ ہے کم کر دیتی تو میں اگلی بار ڈنڈی مار کے کیا کرتا، بڑھا دیتا اس کو. تو نہیں، آپ حقیقی طور سے کلیم کیجئے، کمپنی کیوں نہیں دیں گی آپ کو. ٹھیک، تو جتنا آپ کا خرچہ آتا ہے ٹریولنگ میں اتنا ہی لے سکتے ہیں. اور میڈیکل اگر ریئلی آپ بیمار ہے تو ہی کلیم کیجئے، ورنہ وہ میڈیکل اگر وہ آپ کا چلا بھی جاتا ہے واپس تو جانے دیجئے. اس لیے کہ وہ کنڈیشنل تھا، ایسا تو نہیں تھا کہ بھائی 3 سال میں اگر نہ ہو تو تم کو پیسہ دیں گے. نہیں ہے، 3 سال میں بیمار نہیں، پھر اگلا رینیو ہوگا آپ کا. تو بہرحال آپ اس کو جھوٹا کلیم کر کے نہیں لے سکتے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اس میں ایک چال جو چلتے ہیں، میں نہیں لے رہا، میرا پڑوسی وہ بیمار ہے اور مستحق ہے، وہ اس کے لیے اپنے بیوی کے نام سے جھوٹا سرٹیفکیٹ. نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. اس لیے کہیں نہ کہ اللہ کے پاس ایک جھوٹ آپ کے نام لکھا جا رہا، چاہے وہ آپ کسی کی مدد میں کر رہے ہو. مدد کرنا ہے اپنے پیسوں سے کیجیے نا، حلال. صدقہ کرنا ہے تو اپنے سے، صدقے کے لیے آپ کسی کو مطلب بوجھ بنا رہے، حرام طریقے سے جھوٹ بول کر لے رہے، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی جا سکتی. یاد رکھیے. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.